बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। वीकेंड के बाद जब हम अपने फर्स्ट वर्किंग डे का आगाज़ करते हैं तो कुछ लोग उकताहट का शिकार भी होते हैं, सुस्त हो रहे होते हैं। तो जनाब इस सुस्ती को बाय बाय करें, अल्लाह का नाम लें, ज़िक्र इलाही से दिन का आगाज़ करें और अपने काम को निकलें तो देखिएगा दिन भर की रूटीन में बरकत होगी। आपकी रूह जो है वो एक तरोताज़गी का एहसास उसे महसूस होता रहेगा, एक अच्छी फीलिंग में वो रहेगी, अच्छे वाइब्स में रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन का आगाज़ एक तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, ज़िक्र इलाही कलाम इलाही से दिन का आगाज़ करें, कलाम पाक की तिलावत से दिन का आगाज़ करें तो देखिएगा दिन भर की रूटीन खूबसूरत होगी और आपको बिल्कुल वो उकताहट सी, वो सुस्ती सी नहीं आएगी कि अच्छा अब वीकेंड गुजारा है, अब फिर काम, ऑफिस, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जब आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप चलते हैं घर से किसी भी काम के लिए, तो आपकी हर छोटी बड़ी रूटीन जो है उसमें बरकत भी होती है और आप उस काम को एंजॉय भी करते हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ हमेशा हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको बताते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं वो ज़रा अपना मूड अच्छा करके निकले ताकि उनका काम अच्छा हो सके। देखिए आपका मूड अच्छा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी। इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। हमेशा टॉपिक बहुत अच्छा है हम लेकर आते हैं जिस पर डिस्कशन होती है। आज का टॉपिक भी मैं कहूँ तो हालात हाज़िरा की ज़रूरत है। जैसे हम सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, हम एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को ले लें, हेल्थ के हवाले से चीज़ों को ले लें, फैशन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर हम आते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपकी पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना ये हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम बाखूबी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं और उसको निभा भी रहे हैं। आज का टॉपिक है जनाब हमारी हेल्थ से रिलेटेड ही। हम अक्सर बात करते हैं, आपने हमारे प्रोग्राम में सुना भी होगा, हम सेल्फ़ मेडिकेशन पे बात करते हैं कि आया ये किस कदर नुकसान दे सकती है, हमारी सेहत पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। जब हम खुद डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो मेडिसिन जो पहले हमें कुछ महीने पहले डॉक्टर ने रेकमेंड की होती है, दोबारा अगर हमारी बॉडी में वो सिम्टम्स आते हैं तो फिर से हम वो मेडिकेशन उस पर हम आ जाते हैं कि ये लास्ट में हमें डॉक्टर ने ये रेकमेंड की थी, वाई नॉट हम फिर से इसी दवाई का इस्तेमाल करें और हम बेहतर हो सकते हैं। उसमें एक चीज़ है एंटीबायोटिक, जो कि आजकल हमने हर दूसरे शख्स के ज़ुबान पे सुना है, ज़रा सा कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, या वो फ़लाँ एंटीबायोटिक मैंने भी खाई थी, मुझे बड़ा रिलीफ मिला और मुझे बड़ा असर हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया या ठीक हो गई थी, तुम भी वो एंटीबायोटिक ले लो। या हम बात करें हमें किसी चीज़ से एलर्जी है तो हम एंटी एलर्जी ले जो है ना वो खाना शुरू कर देंगे बिना किसी डॉक्टर से जो है वो टेस्ट करवाए, चेकअप किए, उनसे पूछे बगैर हम किसी दवाई का जब इस्तेमाल करते हैं तो आया उसके हमारी बॉडी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एंटीबायोटिक की, तो आया इसका मुसलसल इस्तेमाल जो है, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है, कुछ दिन रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद आपने इसको अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर ने आपको रेकमेंड नहीं की हुई एंटीबायोटिक्स और आप खुद से ही इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं, तो इसका मुझे लगता है फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, नुकसानात ही होंगे। आया क्या नुकसानात हो सकते हैं या क्या ओवरऑल देखा जाए तो हमारी बॉडी पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। यकीनन अगर मैं देखूं तो मैं ख़ुद भी कभी कभी एंटीबायोटिक्स का काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। तो जब मैंने ये टॉपिक देखा तो मुझे भी खुशी हुई कि आया मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, आप लोगों का माइंडसेट भी क्लियर होगा कि हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, किस उम्र के जो लोग हैं, बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, बड़े बुज़ुर्गों की बात करें, तो किस उम्र तक के लोग कितने दिन के लिए या कैसे इस मेडिसिन पे आ सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आज हम जानेंगे और इसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है, हमारी डाइट एक रूटीन क्या होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करती है। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे। तो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि इस अहम टॉपिक पे हम जल्दी से गुफ्तगू का आगाज़ करें और आपके माइंड में जो ढेरों सवाल आ रहे हैं उनके जवाब हम जान सके अपनी इस मेहमान से। डॉक्टर हैं जनाब, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मारूफ बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आई एम गुड, थैंक यू सो मच, वक्त दिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब पहले तो एंटीबायोटिक्स की एक डेफिनेशन बता दें एक आसान अल्फाज में, ताकि नाज़रीन को पता चल जाए कि आया एंटीबायोटिक्स ये है क्या। एंटीबायोटिक्स को मैं इस तरीके से इनका तारुफ करवा देती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि खुदा न खास्ता आप किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उस बीमारी के इलाज के लिए आप अपने मौलिज के पास गए हैं, वहाँ पे जाके आपको पता लगा कि आप किसी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं और ये इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरिया या फंजाई से हो सकती है।
अब उस डॉक्टर ने आपकी डायग्नोसिस करने के बाद आपको एक नुस्खा लिख कर दिया है जिसमें चंद अद्वियात शामिल हैं। ठीक है। उसमें जो सबसे अहम दवाई होगी उस बीमारी की इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए तो वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यानी उन बैक्टीरिया या फंजाई के ट्रीटमेंट के लिए, उनको किल करने के लिए यूज़ करते हैं हम, जो आपके इंसानों या जानवरों के अंदर इस तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा सा इसका तारुफ है। ये अब नौज़ायदा बच्चों से लेके जितनी भी एज मैक्सिमम 60, 65, 70 जितनी एवरेज अभी चल रही है, हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर इसका इस्तेमाल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी नोयत क्या है, स्टेटस ऑफ डिजीज़ क्या है। आपने हर बंदे को हर चीज़, हर नुस्खा हर इंसान के लिए नहीं होता। तो स्टेटस ऑफ हेल्थ जानना बड़ा ज़रूरी है कि हर दवाई, हर नुस्खा हर इंसान के लिए नहीं है, मुख्तलिफ हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एंटीबायोटिक्स को आप कितने ग्रुप्स में, कितने टाइप्स में आप इसको डिवाइड करते हैं? अगर हम इसके अमली मंतक की बात करें तो उसके बेसिस पे हम इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप आपके पास आ जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक का। अच्छा। और दूसरा आपके पास आता है बैक्टीरियोसिडल। ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक वो एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही हैं, उनकी आबादी में कमी करती हैं। जब आबादी में कमी आती है तो जो बीमारी की हालत में मरीज़ है उसको काफ़ी मदद मिलती है। यानी वो बैक्टीरिया को मार नहीं रही हैं, सिर्फ उनकी ग्रोथ के प्रोसेस को रोक रही हैं। तो इस ड्यूरिंग क्या होता है कि अगर आपकी एंटीबायोटिक आपकी उसको बैक्टीरिया को नहीं मारती तो आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त, जो आपका अपना इम्यून सिस्टम है, उसको इतना वक्त मिल जाता है कि वो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करे। दूसरी क्लास हमारे पास आती है बैक्टीरियोसिडल की। बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं, उनके सिलसिले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं। इस सूरत में ये होगा कि मरीज़ की जो बीमारी है उसकी शिद्दत में बहुत कमी आती है। तो दोनों एंटीबायोटिक्स की अपनी अपनी खसूसियात हैं और ज़रूरत के मुताबिक फिर हमारा डिसीजन होता है कि हमने कौन सी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि किसी न किसी दवाई का, किसी न किसी मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर जो है होता है। एंटीबायोटिक की बात की जाए तो क्या इसका कोई रेयर से सिम्टम्स या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, और अगर हैं तो कौन से? अच्छा, सबसे यकीनन देखें, हर चीज़ के कुछ मज़र असरात होते हैं। हाँ। और हर एंटीबायोटिक की अगर अपनी खसूसियात हैं तो उनके अपने असरात भी होंगे। ऐसा नहीं हम कह सकते कि हर एंटीबायोटिक के सेम सिम्टम्स होंगे, सेम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हर 5 में से एक शख्स एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद डायरिया को फेस करता है। डायरिया से गुजरता है, वेरी कॉमन। और इसके अलावा आपको रैशेस हो सकते हैं, कोई वॉमिटिंग हो सकती है, आपको नौजिया हो सकता है। और अगर हम ये सिम्टम्स डॉक्टर साहब ये मुझे फील होते हैं जी। लेकिन अब देखें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं बॉडी भी डिफरेंट रिएक्ट करेगा। बिल्कुल, मतलब कुछ को बहुत ज़्यादा शो होते हैं, कुछ को कम, लेकिन कहीं ना कहीं सब में ये अलामात आती हैं। और इन साइड इफ़ेक्ट्स का फिर ये कि आपको मतलब जब तक आप अपना कोर्स मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद इस्तेमाल के बाद आपके ये साइड इफ़ेक्ट्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह के हैं जिनके अंदर फ़ौरी तबी मदद की ज़रूरत है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं वो फोटो सेंसिटिविटी कॉज कर सकती हैं, यानी आपकी स्किन, आपकी बॉडी जो है वो सूरज की शॉन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो जैसे ही अगर आपने वो एंटीबायोटिक ली और आप बाहर धूप में निकले हैं तो आपकी बॉडी पे रैशेस हो सकते हैं, आपका सनबर्न हो सकता है। इसी तरीके से कुछ एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो एक इमरजेंसी सूरत हाल है और उसमें तो फ़ौरन एक इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको कोई टॉफ़ी या कैंडी नहीं समझना चाहिए। एग्जैक्टली, ये टॉफ़ी या कैंडी नहीं है। लेकिन जैसे आपने ये साइड इफ़ेक्ट्स बताए, अब अगर कोई इनको फेस कर रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उससे उसके पेट ख़राब हो जाता है, वॉमिटिंग, नौजिया, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो आया इसका अल्टरनेट फिर साथ उसे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अमूमन तौर पे तो इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अगर मतलब उसमें ये होता है कि आपने अपना कोर्स मुकम्मल किया और उसके बाद आप जब एंटीबायोटिक छोड़ेंगे तो आपके वो साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। वो तो उसमें लेकिन ड्यूरिंग कोर्स जब आपकी इसमें फिर प्रोबायोटिक्स का आपको इस्तेमाल, जिन्हें डायरिया की शिकायत हो जाती है तो वो प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। योगर्ट का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के कोई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो आपके देखें आपकी बॉडी के अंदर भी ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर उनसे सबसाइड हो सकती हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो आप अपने फिजिशियन से बात करके अपनी प्रिस्क्रिप्शन चेंज करा सकते हैं कि वो ऐसी एंटीबायोटिक्स आपको लिखते हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। ओके, यानी कि डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल इसी से रिलेट करते हैं, वो लोग जो डॉक्टर से राब्ते में नहीं रहते, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं और बिना डॉक्टर की तजवीज़ के वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आया क्या ये फ़ायदेमंद हो सकता है या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई नुकसान बिना डॉक्टर से तजवीज़ लिए वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, यहाँ पे फिर वही बात एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की आ जाएगी जो आजकल एक ग्लोबल इशू बन चुका है।
اور اس کو میں اسی طریقے سے بتاؤں گی کہ وہی والی اسٹوری کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جا کر ایک پرسکرپشن لی اور آپ نے وہ دوائی استعمال کی, آپ شفا یاب ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد آپ دوبارہ بیمار ہوئے, آپ نے پھر وہی اپنا نسخہ نکالا, آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. آپ نے وہی فیس بچانے کے لیے بالکل, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ شاید خود اپنے زیادہ اچھے ڈاکٹر بن گئے تو آپ نے وہی نسخہ نکالا اور اس کا استعمال کرنا شروع کیا. آپ دوسری دفعہ بھی صحت یاب ہو گئے, بٹ جب اس چین کو آپ کنٹینیو رکھیں گے, تیسری چوتھی پانچویں دفعہ, ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ اینٹی بایوٹک آپ پر اثر کرنا چھوڑ دے گی. اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کی بیماری بھی وہی ہے, آپ کی دوائی بھی وہی ہے, لیکن وہ جو بیکٹیریا ہیں انہوں نے اپنے اندر اس طرح کی جینیاتی تبدیلیاں کر لی ہیں, وہ اس طرح سے خود کو ایوالو کر چکے ہیں کہ آپ کی جو اینٹی بایوٹک ہے وہ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی ہے. وہ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاس یعنی لمیٹیشن ہو گئی ہے, آپ کے اندر ریزسٹنس آ گئی ہے, وہ اتنی مزاحمت اختیار کر چکے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور ہمارے پاس اب تو بہت لمیٹڈ آپشنز رہ گئے ہیں. تو کیا ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی کیسز, کوئی ریسرچ کو بتا رہی کہ بالکل یہ اس طرف جا رہے ہیں, یعنی کہ خطرے کی علامت ہے؟ خطرے کی علامت ہے. دیکھیں ایک امریکہ میں صرف اگر ہم اس کی بات کر لیں تو تقریباً 28 لاکھ افراد ہر سال اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا شکار ہوتے ہیں, اور اس میں سے 35 سے 40 ہزار افراد اس اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. صرف اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو اوور آل گلوبلی تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اگر ہم اس طرف سے دیکھیں کہ سن 1941 میں ہماری پہلی اینٹی بایوٹک تھی پینیسلین, جس کو ایز این اینٹی بایوٹک متعارف کرایا گیا تھا. 1928 میں اس کی دریافت ہوئی تھی. تو ٹھیک ایک سال کے بعد, کیونکہ صرف اس وقت وہی ایک اینٹی بایوٹک تھی تو اس کا بہت کثرت سے استعمال کیا گیا. ٹھیک ایک سال کے بعد اس کے اندر ریزسٹنس آ گئی. یعنی 1942 تک اس کے ریزسٹنس کے کیسز بہت زیادہ ہو چکے تھے, اور اب اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری رہا ہے کہ جیسے جیسے اینٹی بایوٹکس دریافت ہوتی گئی ہیں, ساتھ ساتھ اس کے ریزسٹنس کے انکشافات بھی ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی اس طرح کی کچھ بیکٹیریا آ چکے ہیں جو صرف ایک دوائی کے اگینسٹ انہوں نے ریزسٹنس نہیں کی, بلکہ ملٹیپل گروپ آف اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ وہ ریزسٹنس اختیار کر چکے ہیں, جسے ہم میڈیکل ٹرم میں کہیں گے ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس بیکٹیریا. اور اب تو یہ بیکٹیریا جن میں پلازمڈ بیکٹیریل ریزسٹنس آتی ہے, یہ ان بیکٹیریا کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں جن کے اندر ریزسٹنس پہلے نہیں موجود تھی. یعنی خود تو ریزسٹنس انہوں نے اختیار کی, لیکن اپنے ساتھ والے بیکٹیریا کو بھی وہ ریزسٹنس کا راستہ دکھا جاتے ہیں. یعنی کہ یہ اوور آل پروسیجر کی ہم بات کریں, اور یہ جو ہم خود اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹر کی تجویز نہیں لیتے اور خود ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں, تو یہ ہمیں موت کی طرف لے کے جا سکتی ہے. یہ مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں ہے بالکل. باقی آن اے سیریس نوٹ ہمیں خود اپنی ایک پرسنل ہمارے پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اینٹی بایوٹکس کو نہ تو خود بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال کریں اور نہ ہی اپنی پرسکرپشن دوسروں کو بانٹتے پھریں. اچھا, یہ ہم کرتے ہیں بالکل, یہ میں نے جیسے انٹرو میں بھی کہا نا, یہ چیز ہم کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کولیگ, فرینڈ, دوست یا فیملی میں کچھ ایسا ہو, اس کے سمٹمس پوچھیں, اچھا تمہاری باڈی میں کیا کیا ہو رہا ہے, میں نے نا فلاں اینٹی بایوٹک لی تھی تو مجھے آرام آ گیا تھا, تم بھی وہ استعمال کرو. یہ ہم بڑے وہ اپنی طرف سے تو اچھے بننے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ اچھائی کبھی کبھی اگلے کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہے. اب تو یہ دیکھیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی اس نے کبھی کوئی اینٹی بایوٹک استعمال نہیں کی, وہ بھی نمبر آف بیکٹیریا اس کے جو ہیں وہ ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں ٹو دا نمبر آف اینٹی بایوٹکس جو ہمارے پاس یہاں پہ علاج کے لیے اویلیبل ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے. ٹھیک, اچھا یہاں پہ ماؤں کی اگر بات کروں, بچے کو دیکھتی ہیں بیمار ہیں, تھوڑی کھانسی, فلو یا کچھ اس طرح کا سمٹمز آئے ہیں, تو وہ خود سے بچے کو میڈیسن دینا شروع کر دیتی ہے. آیا اس چھوٹے سے بچے کے لیے, اب اسے نہیں پتا کہ وہ بیماری اینٹی بایوٹک کی ہے یا نہیں ہے, یا اسے میڈیسن کون سی دینی چاہیے کون سی نہیں, لیکن وہی بات ایک دفعہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھی, وہی فارمولا اس کے پاس موجود ہے, بچے کے وہ سمٹمز دیکھ کے بچے کو وہ اینٹی بایوٹک کی طرف لے کر آ رہی ہے, خود سے وہ دے رہی ہے. تو کیا آیا وہ چھوٹے سے بچے کے لیے یہ ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. دیکھیں, سب سے پہلا تو ہمارے یہاں پہ مت سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ کو فلو ہوا ہے تو وہ کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے, لیکن فلو بیکٹیریل نہیں ہے, وہ وائرل ہے. تو آپ اس کے لیے اینٹی بایوٹک کیوں لے رہے ہیں؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بیکٹیریل کیا ہے اور وائرل کیا ہے. لیکن فلو از اے سیپریٹ تھنگ, کولڈ از اے سیپریٹ تھنگ. فلو کے لیے آپ اگر اینٹی بیکٹیریل ڈرگ لیتے ہیں تو وہ تو آپ کے اندر انفیکشن موجود ہے, اور وہ جو بیکٹیریا اس کے اگینسٹ ریزسٹنس پیدا کرتے جا رہے ہیں,
تو وہ تو اپنا اثر ایک ٹائم آئے گا کہ چھوڑ دے گی. اور میرے خیال سے یہ بہت غلط پریکٹس ہے, اور مدرس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچے کا سسیپٹیبلٹی ٹیسٹ کروائیں کہ اس کے اوپر کون سی اینٹی بائیوٹک اثر کر سکتی ہے, اینڈ دین اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ اینٹی بائیوٹک ہے جو میں نے اپنے بچے کو دینی ہے, اور اس کے پھر اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے لیے طریقہ استعمال اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, طریقہ استعمال, کتنی استعمال کرنی ہے, کس عمر کے بچے کو کیا دوائی دینی ہے, یہ جو ہے وہ آیا جاننا واقعی بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, یہاں پہ کچھ سمٹمز کی بھی آپ نے بات کی, آپ نے بچے کو کتنی کس کوانٹٹی میں کیا چیز دینی ہے, کون سی دوائی دینی ہے, یہ بڑا ضروری, لیکن مائیں اس بارے میں بہت کم اویئر ہیں. جی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اویئرنیس کیمپینز نہیں چلائی جا رہی, یعنی کہ یہ کچھ ایسی میڈیسن ان کی اگر ہم بات کریں تو نہیں بتایا جاتا. پھر ہمارے اپنے بینگ اے فارماسسٹ ہم پہ بھی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے میڈیکیشن ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ آیا اویئرنیس کی جو کمی ہے وہ واقعی پائی جا رہی ہے کہ ہم باقی تمام تر چیزوں کے بارے میں کافی اویئرنیس لے لیتے ہیں, لیکن جو جان سے متعلق چیز ہوتی ہے, جو ہماری زندگی اور موت سے ریلیٹ کرتی ہے, وہاں پہ ہم لیگ کیوں کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا وہ بہت ہی اہم ہے, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی. ہم بات کریں کہ آیا اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. مسلسل اینٹی بایوٹک کا استعمال جو ہے وہ آپ کی زندگی کو کون سے خطرات میں ڈال سکتا ہے, کون سے نقصانات آپ کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں. آیا آپ کی دیکھا جائے تو ہم بنا ڈاکٹر کی تجویز کے اس میڈیسن کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں, تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس, جو نقصانات ہیں وہ جاننا میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کی ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جو ہماری مائیں ہیں وہ اس طرح سے, ایون ہم اگر بڑوں کی بات کریں اوور آل میں دیکھ لوں تو ہم اویئر نہیں ہیں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ گلوبل ایشو بن چکا ہے یہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اویئر نہیں ہیں. بالکل, جس چیز کے بارے میں ہم فیشن کی میں یہاں اگزامپل دوں تو ہم بڑے اویئر ہیں, ہمیں پتہ ہے بدلتا ٹرینڈ کیا ہے, کس کے ساتھ کون سا فیشن آ رہا ہے, کیسے ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, تو اس معاملے میں ہم بڑے اویئر ہیں. لیکن بات جب آ جاتی ہے ہماری صحت, ہماری ہیلتھ کی, ہماری زندگی کی, اس معاملے میں جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں, چاہے وہ ڈائٹ کی ہوں, چاہے وہ میڈیسن کی ہوں, اپنا روٹین چیک اپ ہو, ہم وہاں پہ لیک کر رہے ہیں, وہاں پہ لاپرواہی ہو رہی ہے. تو آیا کیا یہ اس طرح کی کیمپینز حکومتی سطح پہ دیکھا جائے یا پرائیویٹ سیکٹرز کی طرف سے کہیں پہ بھی ایسی کیمپینز نہیں چلائی جا رہی؟ فی الوقت تو اگر کہیں پہ چلائی بھی جا رہی ہیں تو وہ بہت کم ہے, ناکافی ہیں. بالکل, اور اس کے لیے ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ لائک لوگوں کو اس طرح کی کیمپینز کے لیے انہیں موٹیویٹ کریں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کالج لیول پہ, اسکولس میں, پھر گھر گھر جا کے جیسے پولیو کے قطروں کے لیے. اچھا, یہ بڑا اچھا, پولیو کی ٹیم کے ساتھ انہیں یہ بھی ایک دے دیں اینٹی بایوٹک کا کہ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اسپریڈ کرتے جائیں میسیج. ایگزیکٹلی, تو اگر اس طرح کے کچھ انیشیٹیوز لیے جائیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اور دیکھیں ابھی تک تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک وہ لے رہے ہیں, ایک وقت آئے گا وہ ٹریٹ ہو جائیں گے, مطلب ابھی 2 دن بعد 3 دن بعد نہیں ہوئے, چلو 5 دن استعمال کر کے دیکھتے ہیں تو ہو جائیں گے. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ریزسٹنس اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ایک وقت ہمارے پاس ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس ان عام بیماریوں کے علاج کے لیے جو اینٹی بایوٹکس ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ناقابل استعمال ہو جائیں گی, یعنی وہ اپنا اثر بالکل ختم کر دیں گی. بالکل, اور یہ تو نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, ایون ہمیں قومی اور بین الاقوامی جو سطح ہے اس پہ سارے ملکوں کا آپس میں مل کر کام کرنا چاہیے اس پہ کہ وہ اس کے بارے میں اویئرنیس کیمپینز چلائیں. ضروری ہے. اچھا, ضروری ہے, بہت ضروری ہے. قدرتی اینٹی بایوٹک کیا ہے؟ اچھا, قدرتی اینٹی بایوٹک کو میں اس طرح سے بتا دیتی ہوں کہ آپ کے ارد گرد کچھ ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جن کے اندر کچھ ایسے کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں جو اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز یا اینٹی بایوٹک پراپرٹیز شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہماری سائنٹیفک اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی تو لوگ اسی طریقے سے علاج کرتے تھے, جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے وہ اپنی بیماریوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے. آج کل بھی جو حکیم بیٹھے ہیں اور قدرتی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں پھر یہ جیسے اس میں ہم لیسن کی بات لے لیتے ہیں تو لیسن از اے ویری پوٹنٹ اینڈ ویری اسٹرانگ اینٹی بایوٹک, اور نہ صرف یہ اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز شو کرتا ہے بٹ یہ اینٹی فنگل بھی ہے, اینٹی وائرل بھی ہے, اور یہ بہت لیسن جو ہے. اور اس کے اندر جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں جیسے ایلیسن ہے اس کے اندر ایجوئین ہے, اور یہ ایسے کانسٹیٹوئنٹس ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ اپ کرتے ہیں, آپ کی باڈی میں انفلیمیشن کو بھی کم کرتے ہیں. تو اٹ از اے ویری آل راؤنڈر پروڈکٹ اویلیبل اراؤنڈ یو. اگر ہم شہد کی بات کریں تو شہد کے بارے میں ہمارا دین بھی یہی بتاتا ہے کہ شہد کے اندر تقریباً ہر بیماری کی شفا ہے. اور شہد اگر آپ کو کھانسی ہے, نزلہ ہے, آپ کی چھاتی میں درد ہے اس کی وجہ سے, تو آپ شہد کا استعمال کر کے
ٹھیک ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شہد کے اندر اگر دیکھیں تو اس کا شوگر کنٹینٹ بہت ہائی ہے اور ایسیڈک پی ایچ ہے. اب بیکٹیریا ایسیڈک انوائرمنٹ میں گرو نہیں کر سکتا. تو شہد کو اگر آپ اپنے زخموں پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے زخموں کو انفیکشن سے بچا سکتا ہے. لیکن زخم ہو گیا, ایک چوٹ لگی, کچھ بھی ہوا, تو آپ اگر اس کے اوپر ہنی کا یوز کریں تو وہ اس کو بچا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر یہ آپ کو بہت پتہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ نے کس وقت آپ نے نیچرل اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی ہے اور کب آپ نے ایلوپیتھک میڈیکیشن کی طرف جانا ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیچرل اینٹی بائیوٹکس ہیں ان کے جو مضر اثرات ہیں وہ کم ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر چیز کے مضر اثرات ہوتے ہیں. اور بالکل جیسے اگر ہم گریپ فروٹ جوس کی ایگزامپل لیتے ہیں جو ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن وہ نمبر آف میڈیکیشنس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے. اور وہ مطلب ہمیں پھر اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نیچرل کب یوز کرنی ہے اور ایلوپیتھک کب یوز کرنی ہے, اور کس نیچرل پروڈکٹ کے ساتھ ہم نے کوئی اور دوائی نہیں لینی. اچھا, یہی تو چیز ہے کہ ہم ایک ساتھ 10 دوائیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور ان 10 دوائیوں میں کوئی ایک بھی ہماری اس بیماری پہ پورا نہیں ہوتا رہی ہوتی جس بیکاز آف کہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی. اچھا, اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کا یہ جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں ہماری باڈی پہ, یہ اثر کرنا شروع ختم کر دیتے ہیں, تو اس کا علاج پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو عملی منطق پتہ ہونا چاہیے کہ اینٹی بائیوٹک کس طریقے سے اثر کرتی ہے, یا وہ بیکٹیریا کے کس پورشن پہ, کس پارٹ پہ جا کے ایکٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ کو اس کا عملی منطق پتہ ہوگا, اب بیکٹیریا نے ہو سکتا ہے کہ اس عملی منطق کے اگینسٹ ابھی ریزسٹنس ڈیولپ نہیں کی, یعنی آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اینٹی بائیوٹک اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے جو اگر اس نے ایک میکینزم کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ کیا تو وہ دوسرے میکینزم کے اگینسٹ اس کو انہیبٹ کر سکے. لیکن ابھی بات اتنی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک سے آؤٹ نمبرڈ ہو چکے ہیں. لائک لاسٹ جو اینٹی بائیوٹک ابھی ڈسکور ہوئی تھی یا سنتھسائز کیا گیا تھا, اس کو وہ 1987 میں تھی. یعنی 1987 سے 2024 تک ہم دیکھیں تو اٹس بین اراؤنڈ 36-37 ایئرس, اور ان 35-36 سالوں کے اندر کوئی بھی ایک نئی اینٹی بائیوٹک دریافت نہیں کی گئی. اور ہمارے پاس جو پرانی اینٹی بائیوٹکس ہیں ان سب میں ریزسٹنس آ چکی ہے. اور اگر ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنس بیکٹیریا کی بات کریں تو اس کی وجہ سے آپ کا جو نمونیا ہے, ٹی بی ہے, اس کا علاج بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ یہ وہ ایسی بیماریاں جو ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا سے کاز ہوتی ہیں. اور اس میں پھر ہمیں دیکھنا چاہیے اس کا, یعنی کہ کوئی بھی علاج, اب اس کا کیا سمجھتے ہیں جب اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی ہم بات کریں, کوئی بھی اب نئی ڈرگ ایسی نہیں آ رہی, اس کا علاج, کیونکہ اب آپ کی بیماری باڈی میں کوئی نہ کوئی بیکٹیریل ایشوز تو آ رہے ہیں, بیماری تو آ رہی ہے, لیکن اب اس کے ساتھ لڑنا تو ہے, اس کو حل تو کرنا ہے. لیکن کیونکہ اگر آپ اس کو میڈیسن سے اس کو ختم نہیں کریں گے تو وہ یقیناً وہی بات کہ آپ ایک تو اینٹی بایوٹک کھا کے موت کے منہ میں جائیں گے, دوسرا نہ کھانے سے, نہ اثر ہونے سے بھی آپ مریں گے. تو پھر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج دیکھیں, ہمیں یہ کوئی بہت چھوٹا سا نہیں ہے کہ آپ نے یوں چینج کیا اور یہاں پہ آپ کو ٹریٹمنٹ مل گیا. ناممکن ہے. اب اس کے لیے ہمیں پورا ایک سسٹم چینج کرنا چاہیے. آپ کو پہلے اپنے اون پہ ایک رسپانسبلٹی کہ آپ پہلے اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں, اپنی امیونٹی کو اتنا بوسٹ اپ رکھیں کہ آپ کو اس طرح کی بیکٹیریل انفیکشن ہوں ہی نہ ان دا فرسٹ پلیس. اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ اپنا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ, اپنی امیونٹی کا خیال رکھیں, آپ ہائیجین کریں. لیکن انفارچونیٹلی سارے کام کریں گے, یہ کام نہیں کریں گے. لیکن پتہ نہیں اپنی کیئر کرنا, اپنی حفاظت کرنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. بہت مشکل لگتا ہے. مطلب ایک سمپل سی چیز ہے, وائٹامن سی کا سپلیمنٹ لینا کتنا مشکل ہے آپ کے لیے. آپ اگر اس کا سپلیمنٹ اس طرح سے نہیں لینا چاہتے, آپ ایسے فروٹس کھائیں, ایسے ویجیٹیبلس کھائیں. اچھا, قدرتی طور پہ دیکھیں, آپ کو ویجیٹیبلز اللہ پاک نے دی ہیں, ہر موسم کا, ہر سیزن کا جو آپ کی باڈی کو نیڈ ہے وہ پھل جو ہے ہمیں میسر ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اس قدرت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے اور ہم بھاگتے ہیں دوائیوں کی طرف بھاگتے ہیں. تو اگر ہم لیمن ہے, یہ سٹرس فروٹس ہیں, ان کا استعمال کرتے ہیں, ان کے جوسز لینا شروع کرتے ہیں, تو آپ کی امیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں سمر کے کتنے پھل آ چکے ہیں جو ہماری باڈی کی جو ضرورت ہے اس کو وہ ایزیلی پورا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ کی اپنی ہائیجین آ گئی. ہاسپٹلس میں سب سے پہلے تو ویسٹ مینجمنٹ پہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنا ویسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ڈسپوز آف کریں. دیکھیں, اگر وہ اپنا ڈسپوز کرتے ہیں, سوائل میں پھینک دیتے ہیں, کسی اوپن گراؤنڈ میں پھینکا, اس کی سیپیج ہوئی سوائل میں, سوائل سے وہ گیا آپ کے پلانٹس میں, پلانٹ سے اینیمل سے انسانوں تک. لیکن یہ پوری ایک چین ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو پریونٹ کرنا چاہیے.
दूसरा ये कि हमें अपनी हैंड हाइजीन इस तरह के सैनिटाइजर्स यूज़ करें जिनके अंदर एटलीस्ट 60% अल्कोहलिक कंटेंट हो। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करनी। हम तो जाते हैं स्टोर पे बोलते हैं बिल्कुल कि हमें ये मेडिसिन चाहिए और वो इसीलिए हमें दे देता है, जबकि इस पे बैन होना चाहिए। इस पे बैन होना चाहिए। देखें पाकिस्तान का अलमिया ही ये है कि यहाँ पे आपको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स आपका फार्मासिस्ट खुद देता है। और अगर डेवलप्ड कंट्रीज, इवन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में भी देखें तो वहाँ की जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो फार्मासिस्ट को अलाउ ही नहीं है कि वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एक एंटीबायोटिक आपको दे दे। कोई भी, इवन हम पेन किलर की बात कर लें, अब देखिए ये एडिक्टेड कर देती हैं और ये चीज़ें आपको फिर ड्रग की तरफ लेके जाती है, जो कि हम ड्रग्स की बात करते हैं, मंशियात की बात करते हैं, आपको उसकी तरफ लेके चले जाते हैं जब आप इन दवाइयों के एडिक्टेड हो जाते हैं। और हमारे स्टोर पे जाएं आपको इजीली मिल जाएंगी। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें अपना जो कोर्स है, देखिए अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना। अगर आपको डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई खाने को बोला, और यहाँ पे आपने कहा अपने डॉक्टर खुद नहीं बनना, हमारे पास ये जो फ़ोन है ना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है। हमें हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स होते हैं, हम उसको गूगल टैप करते हैं, बिल्कुल, और वहाँ से जान लेते हैं इसके लिए कौन सी दवाई चाहिए। जाते हैं स्टोर वाले को, वो कहते हैं ये दवाई दे दो। हमने गूगल को अपना डॉक्टर बना रखा है, ना कि हमारे आस पड़ोस जो हॉस्पिटल हैं वहाँ जाएं, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे प्रॉपर अगर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है उसके बाद हम मेडिसिन लें। नहीं, अनफॉर्चुनेटली गूगल हमारा सब कुछ है और वो हमें जहाँ हम उससे इतना फ़ायदा ले रहे हैं वही हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान भी हो रहा है। देखिए अगर आप इवन हम लोगों ने ये बनाया हुआ कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को जाके हम खुद कहते हैं कि हमें एंटीबायोटिक दें, खुद मांग के हम उससे लेते हैं। तो आपको लाइक डॉक्टर पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले डायग्नोसिस करके ये देखे कि क्या इस बंदे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है भी या नहीं, क्या इसको जो इन्फेक्शन है वो बगैर एंटीबायोटिक के ठीक हो सकती है। अगर वो हो सकती है तो उसको तजवीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने तजवीज़ कर दी है तो फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है कि अगर आप 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक उसने आपको बोला है तो आप 4 दिन में अगर आप ठीक हो गए हैं तो आपने उसका इस्तेमाल छोड़ नहीं देना, उसको 5 डेज़ तक यानी अपना कोर्स मुकम्मल करना है। बिल्कुल, क्योंकि कोर्स मुकम्मल करेंगे उसमें ये है कि आपके पास सिम्टम्स आना बंद हो गए हैं लेकिन इन्फेक्शन आपके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। क्योंकि कोर्स मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर हमने 1-2 दिन अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया डॉक्टर की तजवीज़ के बाद तो आपने छोड़नी नहीं है। अगर उन्होंने 3 डेज़ बोला है, 5 डेज़ बोला है, 7 डेज़ बोला है तो आपने वो मुकम्मल करना है। और उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके या तो वही एंटीबायोटिक को मज़ीद आगे कुछ दिनों तक बढ़ा सकते हैं या फिर वो आपको कोई और अल्टरनेट दे देगा कि अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो आप इसको चेंज करना है, लेकिन अपनी मर्जी से उसको स्विच नहीं करना आपने। अच्छा, बाज़ दफ़ा देखा है कि दोबारा से एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया डॉक्टर की तजवीज़ के बाद, अब उन्हें आराम आया है, उन्होंने कोर्स मुकम्मल नहीं किया तो अपना वो ट्रीटमेंट छोड़ दिया और आफ्टर सम टाइम वो रिपीट होने लगी है वो बीमारी। तो इसकी वजह यही कि हम कोर्स मुकम्मल नहीं करें क्योंकि वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मौजूद थे, यानी मुकम्मल उसका खात्मा नहीं हुआ और उन्होंने दोबारा से अपनी पीक पकड़ ली है और वो आपको बीमारी के सिम्टम्स दोबारा से शुरू अगेन। फिर हम कहते हैं ये तो डॉक्टर की गलती, हम तो गए थे डॉक्टर के पास दवाई लेने, हमने वो दवाई खाई भी है लेकिन हमें आराम कैसे आएगा क्योंकि हमने कोर्स मुकम्मल नहीं किया। ख़वातीन की यहाँ पे मैं बात करूँ, हम ख़वातीन भी सेल्फ मेडिकेशन की शायद मर्दों से ज़्यादा करती हैं जहाँ तक मुझे लगता है। तो ख़वातीन अगर ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का शिकार हो चुकी हैं तो ओवरऑल उनकी बॉडी पे क्या इसके असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए अगर मैं ये बात करूँ कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर वो सिजेरियन के अंडर वो प्रोसीजर करती हैं तो अगर उनका बच्चा पैदा होता है, अब बच्चे के अंदर यानी उस माँ के अंदर अगर रेजिस्टेंस आ गई है तो वो डायरेक्टली उस बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो रही है। यानी इतना ये संगीन मसला है कि ये नस्ल दर नस्ल अब चलता जा रहा है और बैक्टीरिया की हर आने वाली नस्ल भी पिछली नस्ल से ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग। यानी उस बच्चे ने जिसने कभी खुद अपने तौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन उस माँ ने क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन वो करती रही है और बार बार रिपीटेड उसने वो एंटीबायोटिक्स ली हैं तो वो उसके बच्चे में जो अभी पैदा हुआ है उसके अंदर वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और मेरे ख्याल से कि इसमें तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हरगिज़ नहीं, क्योंकि देखें मदर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अपने बच्चे की भी है। तो अगर 2 जानों का सोच कर देखें तो शायद इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहब हम बहुत देखते हैं आजकल ख़वातीन की ही अगर मैं बात कर लूँ या मर्द हज़रात दोनों की, मैं ओवरऑल दोनों की बात कर लेती हूँ। हम वर्किंग प्लेस पे जाते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, हम पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल देखे वो करते हैं तो हमारी सेंसिटिव एरियाज़ में इन्फेक्शन का फैलना
یہ کامن ہو چکا common ہے ہو چکا اور اس کی وجہ سے کافی سارے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. آپ کو یورین انفیکشن ہو سکتا ہے, آپ کی کڈنی آپ کا اس وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو آیا اس پہ بھی ہمیں سیلف میڈیکیشن سے اوائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ اس میں جو آپ کا ایک سینسٹیو ایریا سے پھیلا ہوا انفیکشن ہے وہ آپ کو زیادہ نقصان دے سکتا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اگر آپ کو یو ٹی آئی ہوتا ہے جس کو ہم پیشاب کی نالی کی انفیکشن کہتے ہیں, تو وہ آگے لنک تو کریے آپ کی کڈنیز کے ساتھ. اینڈ کڈنی از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور باڈی, تو اگر وہ افیکٹ ہو رہی ہے تو آپ کی کڈنیز بھی افیکٹ ہوں گی. لیکن اگر آپ اس میں سیلف میڈیکیشن لے لیتے ہیں اور وہ آپ کی اس انفیکشن کو ٹریٹ نہیں کر رہا اور آپ اینٹی بائیوٹک لیتے جا رہے ہیں تو ان دا اینڈ آپ کی کڈنیز افیکٹ ہوں گی. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کو جب اگر کوئی انفیکشن ہوئی ہے تو آپ اس کے سسپٹیبلٹی ٹیسٹ کروائیں. لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ جی جو بیکٹیریا ہے وہ کس اینٹی بائیوٹک کے اگینسٹ ریزسٹنس ہے, ریزسٹنٹ ہو چکا ہے, کس کے اگینسٹ نہیں. پھر جو اس کی سسپٹیبل ہے آپ وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں تو آپ کی جو یو ٹی آئی اور اس طرح کی جو انفیکشنز ہیں جو ہائیجین کی وجہ سے پھیلتی ہیں, فوڈ پوائزننگ ہے یا کچھ بھی ہے, تو اس کا علاج پھر اس طریقے سے ممکن ہے. جی, خواتین کی بات کی جائے تو کیا آیا ان میں مزید کوئی ہارمونل ایشو ہو سکتے ہیں اس میڈیسن کی وجہ سے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کی وجہ سے دیکھیں آپ نے کوئی بھی چیز اگر اپنے اندر ڈال رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں ہر جگہ پر افیکٹ کرے گی. وہ آپ کے پینکریاز میں بھی کرے گی. اب دیکھیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں وہ ان کو متعدد بار ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں, لیکن پھر اگر وہ اینٹی بائیوٹک ہی اثر نہیں کر رہی تو وہ اپنا پھر ایک نیگیٹو افیکٹ دینا شروع کر دے گی, اور وہ ان دا اینڈ آپ کے لیور پہ, کڈنیز پہ, آپ کے ہارمونس پہ, یعنی جہاں جہاں پاسبل ہے وہاں پہ وہ اپنا نیگیٹو افیکٹ شو کرے گی. اچھا, بچوں کے لیے بھی کم سے کم, نوجوانوں بلکہ اوور آل سب کے لیے کم سے کم ہی ہونی چاہیے, لیکن اگر میں بزرگوں کی بات کروں تو کیا وہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں, یا اگر ریزسٹنس کا شکار ہو چکے ہیں تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ ہر نسخہ یا ہر چیز ہر کسی کے لیے نہیں ہے, اینڈ وی پرسکرائب میڈیکیشنز اکارڈنگ ٹو دی اسٹیٹس آف ہیلتھ آف دا پیشنٹ. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز یہاں پہ اس میں بھی ایڈ کر دے, میرے مائنڈ میں آ گیا سوال کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانا ایک تو پسند نہیں کرتے, بزرگوں کی بات کروں تو خاص کر کہتے کہ نہیں ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, یہ چیز ہے میں خود کھا لوں گا ٹھیک ہو جاؤں گا. دوسرا یہ کہ اگر دوائی ہمیں بر وقت علاج نہیں دے, وہ آرام نہیں کر رہے, اس کا جو ہم نے ٹریٹمنٹ لیا ہے وہ فل فور آپ کو آرام نہیں دے رہا, تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے, تو ہمارا یہ مائنڈ ہم ڈاکٹر کو بلیم کرنا شروع کر دیتے, اس کی دوائی ٹھیک نہیں, بس یہ دوائی چھوڑو, میں جو پہلے دوائی کہہ رہا تھا وہی ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, آیا یہ بھی تو ایک خطرے کی علامت ہے کہ ہم اس ڈاکٹر پہ یقین نہیں کر رہے, کیونکہ ہماری باڈی اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا اسے انہیل کرنے میں وقت لگے گا. ٹریٹمنٹ آپ جو بھی لے رہے ہیں اس کا جو اثرات ہیں وہ آفٹر سم ٹائم آپ کو محسوس ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک ڈوز آپ نے کھائی ہے اور ود ان آپ بالکل راتوں رات آپ ٹھیک ہو گئے, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم اینٹی بائیوٹک کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نا جادو کی گولی ہے, لیکن ہم اس کو واقعی میجک پل کہتے ہیں. بالکل سمجھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ایک ڈوز لیں گے اور اگلے دن ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ انفیکشن جس نے آپ کی باڈی میں آنے میں اور اس نے اپنے سمٹمس شو کرنے میں جس نے ٹائم لیا ہے, آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ود ان اے نائٹ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر اس انفیکشن کو اپنی پیک پہ پہنچنے میں 3 دن لگے ہیں تو اس کے علاج میں بھی ایٹ لیسٹ 3 دن تو لگیں گے, اور وہ 5 دن بھی ہو سکتے ہیں, کم سے کم 3 دن. اور اگر بزرگوں کی آپ بات کریں تو بزرگوں میں دیکھیں ہر ایج کے اکارڈنگ آپ کی باڈی کے اندر پروٹینز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھی ہے پروٹین کم ہو رہی ہے عمر کے ساتھ ساتھ. تو پھر اس میں اینٹی بائیوٹکس پرسکرائب کی جا سکتی ہیں انہیں, لیکن پھر اس کی ڈوزنگ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنی مقدار میں انہیں دے سکتے ہیں, تو اس کو مانیٹر کرنا, کوانٹٹی آپ کی جو اس لحاظ سے ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید بھی ہم جانتے ہیں. ڈائٹ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آیا اگر ہم اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے, ہمیں ہماری بیماری کو دیکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کریں ڈاکٹر کی تجویز کے بعد, تو کیا ہمیں اپنی ڈائٹ کیسے ساتھ فالو کرنی ہے, اپنی روٹین جو ہے, اپنا لائف اسٹائل کیسے رکھنا ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں اینٹی بائیوٹکس ریزسٹنس کی, کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور آیا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم نے اپنی باڈی کو اتنا عادی بنا لیا ہے اینٹی بائیوٹکس کا تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے یا پھر ہم نقصان کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر ہم کسی نقصان کی طرف جا رہے ہیں یا موت کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں تو اس کا علاج فل فور اس کو روکنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ اس پہ کام کیا جائے, اس کو روکا جائے, کیونکہ میڈیسن کا مطلب ہوتا ہے آپ کو صحت دینا, آپ کو صحت یابی کی طرف لے کے جانا. اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا ڈائٹ کو لے کے, روٹین کو لے کے, تو اس دوائی سے آپ کو صحت مل سکے, نہ کہ اس دوائی کی وجہ سے آپ اپنی صحت کو مزید بگاڑ دیں. تو یہ تمام تر چیزیں, یہ تمام تر معاملات تب حل ہو سکتا ہے جب ہم میں اویئرنیس ہوگی. ہم بات کریں نیشنلی یا انٹرنیشنل لیول پہ ہم بات کریں تو ہر جگہ ہر ممکن
ضرورت ہے ہمیں اویئرنیس کی. جب اویئرنیس ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آیا مجھے کس بیماری میں کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, وہ اگر مجھے جتنے دن کی دوائی مجھے بتا رہا ہے, تجویز کر رہا ہے, مجھے وہ اپنا کورس اپنا علاج مکمل کرنا ہے. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اس کے نقصانات ہم سب کے سامنے ہیں. تو اس پہ مزید ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اگر ہم انٹرنیشنلی گلوبلی دیکھیں تو اس کے کیا اس کے اثرات, اس کے ریسرچ یا اس پہ کیا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ اینٹی بایوٹک ہمارے پاس 1987 میں آئی تھی اور 2024 تک ابھی کوئی ہم نئی ڈسکوری نہیں کر سکے. تو اب ہمارے جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے قومی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر, ہمیں اس کو تھوڑا سا اس کے اندر تیزی لانی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر مطلب تیزی سے کام کریں کہ ہمارے پاس نئی اینٹی بایوٹکس آ سکیں اور ایسی اینٹی بایوٹکس آ سکیں جو سسیپٹیبل ہوں. یعنی ریزسٹنٹ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے نا, تو لائک اس میں پھر ہمیں اپنی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے اندر اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس آ جاتی ہے, اب دیکھیں پیشنٹ کا ہاسپٹل کے اندر اسٹے لانگ ہو جائے گا, ایسے اس کے اوپر پھر آپ کی کنٹری پہ ایک اکنامیکل برڈن بڑھ رہا ہے, بڑھے گا. آلریڈی آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے ہیلتھ کو لے کے, تو مزید آپ اپنے اوپر نہ لوڈ ڈالیں. تو پھر ان چیزوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہمیں اپنی ریسرچ کی طرف جانا چاہیے اور پھر لوگوں میں پھر اویئرنیس نیشنلی اور انٹرنیشنلی, اس کے لیے پھر ون ہیلتھ اپروچ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسانی صحت, جانوروں کی صحت, ہماری فصلوں کی صحت آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, بالکل. تو اگر ہم اس طریقے سے لے کر چلیں گے, کیونکہ جانوروں کے اندر بھی ہم اینٹی بیکٹیریل ڈرگس کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جسٹ ٹو انکریز دیئر گروتھ, اور ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ریزسٹنس پھر انسانوں میں منتقل ہوتی ہے. تو یہ ایک پوری چین ہے. اگر اس چین کو ہم نے روکنا ہے تو ہمیں ون ہیلتھ اپروچ کو فالو کرنا ہوگا, اور یہ گلوبلی ہی پاسبل ہے. یعنی ڈیولپنگ, ڈیولپڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز سب کو, کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں, جن میں ہائیجین اتنی زیادہ نہیں ہے, ان کا اویئرنیس نہیں ہے, پھر ان کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اگر لو کاسٹنگ اینٹی بایوٹکس یوز نہیں کر سکتے یا ان پر اثر نہیں کریں تو وہ ایکسپینسو کو افورڈ کر لیں, ان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے آٹومیٹکلی ہمیں جانا پڑے گا ایکسپینسو چیزوں کی طرف. جب آپ پہ لو کاسٹ میڈیسن اثر نہیں کر رہی, اینٹی بایوٹک اثر نہیں کر رہی, تو مجبوراً ہمیں پھر مہنگی دوائیوں کی طرف جانا پڑے گا, اور وہ افورڈ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. تو یہ پھر ہماری گلوبلی اس پہ یعنی پورا ایک اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے, ہمیں یہ پروگرام ایسا اسٹارٹ کرنا چاہیے, بلکہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے لیکن اتنی ایفیشینٹلی شاید ابھی نہیں ہو رہا. کہ اس کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ تیزی, جتنی تیزی سے یہ اینٹی بایوٹکس ریزسٹنس بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے اب اس پہ کام ہونا, اس کے اویئرنیس کا بڑھنا یا اس کا آلٹرنیٹ آنا جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ ایک انہوں نے فگر ہمیں دیا ہے کہ بائی 2050 تقریباً 20 ملین لوگوں کے اندر اینٹی بیکٹیریل ریزسٹنس اتنی زیادہ آ جائے گی کہ 20 ملین لوگوں کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے. اور یہ بہت کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے, یہ کووڈ سے بھی بہت زیادہ بڑا فگر ہے. اور اگر ہم لوگوں نے ابھی اس پر ایکشن نہ لیا تو وہ بیماریاں جن کا ایک سمپل سی اینٹی بایوٹک سے علاج ہو جاتا ہے, آپ کا پیٹ خراب ہونا, آپ کا گلا خراب ہونا, ان کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحبہ آج کل تھوڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ہم وہ میڈیسن لے رہے ہیں, ہمارا اگر گلا خراب ہے, ہمارا اسٹمک ایشو ہے, کوئی بیکٹیریل ایشو ہو رہا ہے, تو وہ میڈیسن جتنی تیزی سے اثر کرنی چاہیے تھی نہیں کر رہی. وہ ہمارا ایک ٹریٹمنٹ جو پروسیجر ہے وہ لمبا چل رہا ہے, ایسا ہی کیونکہ ہماری باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام نے بڑی آسانی کے ساتھ تمام تر چیزوں کی تجویز دے دی. آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اچھے سے ہاتھ دھونے ہیں, آپ نے کھانا کھانے کے بعد اچھے سے ہینڈ واش کرنے ہیں, آپ نے کیسے صاف صفائی کا, جیسے صاف صفائی کی بات کریں تو صفائی نصف ایمان بھی قرار دیا گیا, وہ اسی وجہ سے کہ آپ ان بیماریوں سے اور ان دوائیوں سے دور رہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم یہ جو نصف ایمان ہے صفائی کو جو کہا گیا ہے, ہم اسے بھولے ہوئے. ہم آفس جاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم جہاں کہیں بیٹھے ہوئے آرڈر کیا, بنا ہاتھ دھوئے ہم نے کھانا کھانا شروع کر دینا. جو ہم کھا رہے ہیں وہ کتنا ہائیجین ہے ہمیں نہیں پتا, ہماری صحت کے لیے کتنا اچھا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اگر ہم یہ اسلامک پوائنٹس کو ہم فالو کر لیں تو ہم ان دوائیوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں, آپ جو اپنی باڈی کے اندر ڈالتے ہیں دیٹ از اے پارٹ آف یور باڈی, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے. تو اس چیز پہ غور کریں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں اور کھا کیسے رہے ہیں. کیا آپ کے ہاتھ صاف ہیں, کیا وہ کھانا اچھی جگہ پہ بنا ہوا ہے, کیا اس کے لیے اس کو بنانے کے لیے سبزیوں کو دھویا گیا تھا, کیا وہ صاف ستھری جگہ اس کے لیے استعمال کی گئی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا, اس کے اگر ہم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اب مجبوراً کرنا بھی پڑ رہا ہے کسی نہ کسی بیماری کو لے کے, کیونکہ کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے, تو اس کے ساتھ ہماری ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, وہی بات
کہ آپ کو اپنی امیونٹی کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے، کیونکہ اینٹی بائیوٹک بھی تب تک ہی اثر کرتی ہے اگر آپ کے اندر بھی کوئی اس کے لیے آپ کی امیونٹی ہو، آپ کے امیون سیلز ایکٹیو ہوں. آپ کی اگر امیونٹی ہیلدی ڈائٹ کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ فریش ویجیٹیبلس لیں، فروٹس لیں، جوسز کا استعمال کریں، وٹامن سی. جوسز، اچھا جوسز کی بات کریں، فریش جوسز کی بات کریں یا دوسرے جو ہمیں عام مارکیٹ سے؟ نہیں بالکل فریش جوسز جو ہم خود گھر میں بنائیں. دیکھیں مارکیٹ میں تو اب وہ بے شک ایک بڑا برانڈ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا چیز وہ آپ کو پلا رہے ہیں. تو جو چیز آپ کے سامنے بنی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا. تو گھر میں آپ خود فریش جوس کا استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. اور جتنے بھی موسمی پھل ہیں ان کا استعمال کریں. اپنے کھانے کے ساتھ ایک سیلڈ کا پورشن ایڈ کریں، کیونکہ یہ جو را فارم میں بھی جو آپ فروٹ یا ویجیٹیبل لیتے ہیں تو وہ را فارم میں اتنی زیادہ اچھے طریقے سے افیکٹو ہے رادر دین دا جوس، یا اس کو بلینڈنگ کسی طریقے سے کر لیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ را فارم میں بھی ان کو کنزیوم کریں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے سپلیمنٹس اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں، وٹامن سی کو ایڈ کریں، کچھ ملٹی وائٹامنس لیں جو آپ کو فروٹ سے یا ویجیٹیبل سے نہیں ملتے. ملٹی وائٹامن سے ہی ایک چیز کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ملٹی وائٹامنس کا استعمال اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اب ان کی ڈائٹ، ان کے جو بھی فروٹ سے ان کی باڈی کو جو ایک وائٹامنس چاہیے وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے، تو آلٹرنیٹ ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں ملٹی وائٹامنس کا. تو ان کا شکایت ہوتا ہے ملٹی وائٹامنس ہمیں موٹا کر دیتے ہیں. میرے خیال سے تو یہ ایک مت ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے. اور وائٹامنس کو یوز کرنے کا بھی پھر طریقہ ہے. اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں، اگر طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہمیں نہ وہ پتلا کرے گی نہ موٹا کرے گی. ہماری صحت کے لیے مجھے نہیں کہ ہمیں ایک ہیلدی لائف اسٹائل وہ دے گی، لیکن اگر آپ اس پیٹرن کو، اس طریقے کار کو فالو کرتے ہیں تو یعنی آپ کو یہ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ آپ نے کب ایک ملٹی وائٹامن اسٹارٹ کرنے ہیں، کتنا عرصہ استعمال کرنے ہیں، اور پھر کب چھوڑ دینے ہیں، اور پھر کب دوبارہ سے شروع کرنے ہیں. لائک بیچ میں گیپ آپ کے لیے بہت ضروری ہے وائٹامنس کے لیے. اچھا جیسے میں دیکھو اب مجھے بھی ڈاکٹر نے میڈیسن ریکمینڈ کی ہوئی ہے جس میں ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے، کیونکہ روٹین میں ہماری ڈائٹ کا اس طرح پیٹرن کا مکمل نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک طریقہ، ہفتہ آپ نے کھانی ہے، ہفتہ آپ نے اسٹے کرنا ہے، پھر ہفتہ آپ نے کھانی ہے میڈیسن، پھر ہفتہ آپ نے اسٹے کرنا ہے. اس پیٹرن کو آپ فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے مہینہ کھا لی، یہ ایک ویک چھوڑ کے پھر آپ نے ایک مہینہ بالکل اوائڈ کرنا، اور دین آپ نے پھر سے اس کو. اب اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ میں تو موٹی نہیں ہوتی. جی میں بھی ملٹی وائٹامنس کھاتی ہوں. مجھے جو میڈیسن ریکمینڈ کی گئی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو موٹا کرتی ہیں، میں موٹی نہیں ہوتی. تو یعنی کہ اس پیٹرن کو فالو کرنا کسی بھی میڈیسن کو لے کے، چاہے وہ ملٹی وائٹامنس ہے، چاہے وہ اینٹی بایوٹک ہے، اگر آپ پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کسی سائیڈ افیکٹ کے آنے کا کوئی خطرہ، کوئی چانس نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر سائیڈ افیکٹس آپ کو شو ہوتے ہیں تو آپ کے لیے فزیشینز بیٹھے ہوئے اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ ان سے کنسلٹ کریں، اپنے طور پر ڈیسیجنس اپنے لیے نہ لیں. بٹ انفارچونیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانے میں، ہم نے کسی برانڈ پہ جانا ہو، کسی مال میں جانا ہو تو بڑی جلدی ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس اپنی ہیلتھ کو لے کے ہم نے جانا ہے، وہاں جاتے ہوئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ڈاکٹر ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کسی بھی بیماری کو لے کے ٹیسٹ کا، ہم اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں اور اینٹی بایوٹک کا استعمال کر لیتے ہیں. کہ اب بنا کسی ٹیسٹ کے اینٹی بایوٹکس کا استعمال، یا وہ ڈاکٹرز، سوری ٹو سے ان کو میں ڈاکٹرز تو نہیں کہوں گی، جو اسٹور سے اٹھ کے جا کے کسی گلی کونے میں اپنا بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور وہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ پیشنٹس کو دینا شروع کر دیتے ہیں. نہ تو انہیں پیشنٹ کی اس بیماری کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے. تو بنا ٹیسٹ کے، بنا مکمل بیماری کو جانے ہوئے، اس کے بنا اس کو ڈائگنوز کیے ہوئے اینٹی بایوٹکس دے دینا، یہ بھی تو ایک قانونی جرم ہو سکتا ہے. قانوناً جرم ہے، اور یہ بہت غلط پرسکرپشن یا بہت غلط پریکٹس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو بیماری کی تشخیص نہیں پتہ آپ اس کا علاج کیسے کر رہے ہیں؟ ناممکن. اور تشخیص کیسے ہوگی؟ کچھ تو بیماریاں چلیں بہت سپرفیشل ہوتی ہیں نا، کہ آپ کو سمٹمز آئے، آپ کا گلا خراب ہے، فلو ہے، کھانسی ہے، جی آپ کو لیکن اگر وہ بہت زیادہ دنوں تک پرسسٹ نہیں کرا، آپ کو پتہ لگے کولڈ ہے یا فلو ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے، اور جب تک وہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے آپ کو بیماری نہیں پتہ لگے گی. اگر آپ پھر بغیر ٹیسٹ کرائے اینٹی بایوٹک لیتے جا رہے ہیں تو پھر وہی کہ آپ ریزسٹنس کی طرف جا رہے ہیں. اچھا کامن ایسی کون سی بیماریاں ہیں جس میں آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں اور اس میں ٹیسٹ بھی لازمی ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کی اگر یورینری ٹریکٹ کی ہم بات کریں تو اس میں بھی ٹیسٹ سسیپٹیبلٹی آ جائے گا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس بیکٹیریا کی وجہ سے وہ انفیکشن ہوئی ہے، اور وہ کیا بیکٹیریا پہ یہ اینٹی بایوٹک اثر کرے گی یا نہیں کرے گی، میل اور فیمیل دونوں کے لیے. بالکل وہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے.
پھر کوئی بھی اور آپ کے وونڈ پہ اگر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے, آپ نے سرجری کروائی تھی اور سرجری کے بعد آپ نے اینٹی بائیوٹک اس کو پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ کے لیے دی جاتی ہے, یعنی انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے وہ اینٹی بائیوٹک کا کورس مکمل نہیں کیا اور آپ کا زخم خراب ہو گیا تو اس میں بھی پھر اس کے لیے ٹیسٹنگ کہ آپ کے اس وونڈ کے اندر کس طرح کے بیکٹیریا ہیں, اور ہر چیز کے لیے میرے خیال سے آپ کو ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرف آپ کی بیماری جا رہی ہے اور کس طرف آپ نے اس کے علاج کو لے کے جانا ہے. ٹھیک, تو کیا اس کے ٹیسٹ ایکسپینسو ہوتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈس یہاں پہ مطلب اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس جگہ سے اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں. اگر آپ کسی سرکاری ادارے سے کروائیں گے, گورنمنٹ اس کی کاسٹ بیئر کر رہی ہے. اگر پرائیویٹ میں جائیں گے تو پھر پرائیویٹ نے تو پھر ہر ایک نے اپنا ایک بل بنایا ہوا ہوتا ہے, ان کے پاس اپنی ایک انہوں نے ایک کاسٹ اس کو اسپیسیفائی کی ہوئی ہے, تو آپ کو اس پہ تھوڑا سرچ کرنا پڑے گا. لیکن اپنی کاسٹ افیکٹو اس طرح کی جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن رکھیں گے جی, وہ کتنی کاسٹ میں کرتی ہیں, اینڈ دین اس پہ آپ اپنے مطلب لائک کاسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. جی اچھا, اوور آل اگر ہم دیکھیں تو آپ ڈاکٹرز جو ہے وہ کیا میسج کنوے کرتے ہیں اینٹی بائیوٹکس کو لے کے, ٹیسٹ کو لے کے, اپنی پوری لائف اسٹائل, اپنی روٹین کو لے کے؟ ڈاکٹرز کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیے اگر اس پہ پیشنٹ کو یا اوور آل تمام تر لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں پھر یہ کہ آپ کے پاس جب کوئی پیشنٹ آئے تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ اس پرسکرپشن کو آپ نے اس طریقے سے فالو کرنا ہے. جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو ایک دوائی دن میں ایک دفعہ استعمال کرنے کے لیے دی ہے اور آپ اپنی عقل کا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ عقل مند ہونا بھی خطرناک ہے کہ اگر آپ اس دوائی کو 2 دفعہ دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا شروع کر دیں یا پھر ایک ہی ٹائم پہ ڈبل ڈوز لے لیں تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہ پریکٹس بہت غلط ہے. پھر ڈاکٹرز اس حوالے سے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ نے اپنی امیونٹی کو کس طریقے سے بوسٹ اپ رکھنا ہے. آپ نے اس میڈیسن سے اگر آپ کو 3 دن کے بعد کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تو آپ دوبارہ ڈاکٹر کا مشورہ لے کے اس کو 5 دن تک کنٹینیو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ماروق صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, ہم کسی بھی دوائی کی بات کریں, کسی بھی چیز جو آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹ کرتی ہے, وہ ڈائٹ ہی کیوں نہ ہو, آپ نے اس میں احتیاط کرنی ہے. اور ایسی چھوٹی بڑی چیز جو آپ کو موت کی طرف لے کے چلی جائے, آپ کے پورا لائف اسٹائل آپ کا ڈیمیج کر دے, تو یقیناً اس سے اوائڈ کرنا یا اس پہ مزید ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اگر جب ہم خود نیم حکیم کے پاس جاتے ہیں, خود ڈاکٹر بنتے ہیں, سیلف میڈیکیشن پہ آتے ہیں, تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی لاپرواہی کی وجہ ہے. اور اس لاپرواہی کو چھوڑنا, اسے اوائڈ کرنا, اجتناب کرنا ضروری ہے. اگر آپ ایک خوشگوار صحت مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو سوچئے گا ضرور کہ اگر آپ سیلف میڈیکیشن پہ ہیں, خود اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر رہے ہیں, تو اسے اسی وقت جو ہے وہ سٹاپ کریں, روکیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا چیک اپ کروائیں اور اپنی اچھی ایک ہیپیلی اور ہیلدی لائف جو ہے وہ جئیں. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک شارٹ بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ, اگلا ٹاپک ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہوگا, وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بہت اہم ہے. اگر میں بات کروں کہ ہمارے پروگرام میں اکثر یوتھ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 64% یا نئی ریسرچ تو کہہ رہی ہے کہ 68% سے زائد ہماری یوتھ ہے. اور جب اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ماشاء اللہ بہت قابل ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان میں وہ سکلز بھی ہیں, وہ ایک کہیں قابلیت ہے, صلاحیتیں موجود ہیں. صرف انہیں ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے کہ آیا جب ہم حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں, جدید دور کو دیکھتے ہیں, ایک دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور میں کچھ نئے کرنی, کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ اپلائی کرنے کی, کچھ نئے تجربات کی ہمیں ضرورت ہے. وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو یوتھ طبقہ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, یا اوور آل ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو آگے بڑھنے والے لوگ کہیں نہ کہیں کنفیوز دکھائی دیتے ہیں. اب کنفیوژن کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ آیا ہم رسک نہیں لینا چاہتے, آیا وہ ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی, آیا وہ جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ آپ فرسٹ سٹیپ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, وہ اگر آپ لے لیں, پہلی سیڑھی چڑھ جائیں تو آگے منزل جو ہے وہ طے کرنا, راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو وہ جو منزل کا تعین کرنے کے لیے وہ جو فرسٹ سٹیپ ہے, وہ جو صحیح ڈائریکشن ہے, وہ ہمیں نہیں مل پا رہی, یا ہماری یوتھ کو نہیں مل پا رہی. تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ آیا یوتھ کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کر آنا, اپنے بزنس کی طرف لے کر آنا, فری لانسنگ کی طرف لے کر آنا, یا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انٹرپرینیورشپ کو سمجھنا, کسی بھی اپرچونٹی کو کیسے اویل کرنا, اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا, یہ سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم بات کرتے ہیں ٹی وی چینلز کے پروگرام کی, میڈیا, سوشل میڈیا, اوور آل دیکھیں تو تمام تو چیزوں پہ اویئرنیس پروگرام موجود ہیں, ہو رہے ہیں,
गाइडेंस मिल रही है, बट आपको वो एक पॉइंट जो क्लिक करना चाहिए, जो आप समझ सकें, वो ज़रूरी है। हम देखते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारा इतना सारा कंटेंट हमें मिलता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सही क्या है, गलत क्या है, मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या अवेल करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है। ये जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे कर सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आज का ये प्रोग्राम, आज का ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं हैं, यहाँ का तबका क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, यहाँ के नौजवान क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कम क्यों है, इस तरफ क्यों नहीं आ पा रहे, रिस्क क्यों नहीं ले रहे। इसके मुकाबले में, इसके बरक्स देखें तो ओवरसीज़ की जब हम बात करते हैं, अब्रॉड में रहने वाले पाकिस्तानियों की बात करते हैं, वहाँ की यूथ की बात करते हैं, उनके माइंडसेट की बात करते हैं, उनकी तरबियत की बात करते हैं कि आया स्कूलिंग के साथ साथ कैसे उन्हें ये गाइड किया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कैसे सर्वाइव करना है, वहाँ की लाइफ और पाकिस्तान की लाइफ में डिफरेंस क्या है, वहाँ की यूथ और यहाँ की यूथ की तरबियत में डिफरेंस क्या है। कामयाबी की बात करते हैं, तकाज़े सेम हो सकते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करना, उनको अवेल करना थोड़ा डिफरेंट या हो सकता है, मुश्किल या मुख्तलिफ हो सकता है। तो उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोटिवेशनल स्पीकर हैं राना मोहम्मद इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने इशफाक साहब। थैंक यू हैविंग मी हियर। नंबर वन, प्लेयर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हम नौजवानों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, और इस जदीद दौर के साथ चलना, इस जदीद टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज़ करना हम सब के लिए, कामयाबी के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम यूथ को देखते हैं तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की, फ्री लॉन्सिंग की या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की तरफ नहीं आते। क्या आया उनको एंटरप्रेन्योरशिप की वो वैल्यू या एक डेफिनेशन नहीं पता? बताइए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगा कि आपके स्टूडियो का, कि आई एम बी हैविंग हियर एंड आई एम टेलिंग माय यूथ पीपल इन पाकिस्तान। हमें ये चाहिए, जो बच्चे हैं जो जॉब पे जा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि कोई रिस्क लें, कोई बिजनेस का रिस्क लें। वो बिजनेस में वो रिस्क तो लेना पड़ता है। तो आज का जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जैसे कि आप ले लें ऊबर है, अब उसके पास तो नहीं है, ऊबर की तो अपनी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग किसी भी कंपनी की हम बात कर लें, तो उस पर वो है कि बिजनेसमैन जो इसका रिस्क लेना चाहिए। हमें जॉब के बजाय अपना अपना बिजनेस लें, तो इंशाल्लाह ताला आप सक्सेसफुल। अच्छा, मैं अगर डिफरेंस जानूँ, चूँकि आप एक बहुत लंबे अरसे से मुकीम हैं अब्रॉड में, वहाँ की यूथ की अगर मैं बात करूँ, और चूँकि आप पाकिस्तान में भी आते हैं, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, आपका इंट्रैक्शन है, डिफरेंस क्या फील किया आपने? डिफरेंट मैंने ये किया है कि हमें जो है वहाँ पे जो है डिफरेंट, कि हम वहाँ पे पहले तो जॉब करते हैं, तो लेकिन फिर हम बाहर पे जो हम सोचते हैं कि अपना बिजनेस बनाएं, तो हम कोशिश करके तो अपने वहाँ पे जॉब करते, 3 जॉबें 4 जॉबें करके, तो फिर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यही मेरा पैगाम है यूथ वालों को। जो अच्छा, वहाँ पे कुछ आपने कहा कि 3-4 जॉब करने के बाद आप अपने बिजनेस की तरफ आते हैं, ये 3-4 जॉब करने का मतलब क्या? एक्सपीरियंस लेना, मार्केट को जानना? mean hard work to get the money and start the business. So that's the reason of the difference. Same thing I want to tell here too. The parents should be helping the kids, and the kids supposed to be focused on the parents. Yes. And come up and come. Don't be sit down in a bad society. Come up. The Pakistan new generation have a good ideas. They can do better than. See, the business is a risk. Yes. If you take the business, I just have a message for my youth, young generation in Pakistan. हाँ, रिस्क लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बट माई क्वेश्चन इज़ कि यहाँ हमारा जो यूथ है, हमारा जो तबका है, बहुत टैलेंटेड है, वेरी स्किलफुल। उनमें एक सलाहियत देखी जाए, जो कि हर इंसान में हम बात करते हैं, कुदरती तौर पे कोई ना कोई ऐसा टैलेंट मौजूद होता है, जिसे उसे पहचाना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ का तबका, यहाँ की यूथ करना बहुत कुछ चाहती है, बट पॉइंट इज़ कि वो रिस्क की तरफ नहीं आती। वाई? देखें, Mehsh Chaudhary, today is we are in a different world. Today is this mindset, the kid have to be mindset. Yes. They have to be trust on, and the trust in believing in a God. And if they're believing this thing, I believe there should be a focus on one thing, they be a successful. सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है? They have to be confident
on, how they can do what they can do. Number one, how they can work hard. If they work, अगर वो चाहते हैं कि उनको चाहिए कि अपने आप पे फोकस करें, नंबर वन, फिर अल्लाह की ज़ात जो है वो मददगार है, तो उस पर आप फोकस जब करेंगे तो फिर तो इंशाल्लाह मेरी जो यूथ यहाँ की जो है, अल्लाह ने चाहा तो वो भी बिजनेस इंशाल्लाह कर सकते हैं। मैं अक्सर हम बात करते हैं कि ये जो तबका है, ये जो लोग हैं, अगर ये अलग वतन हासिल कर सकते हैं, मुल्क हासिल कर सकते हैं, तो इस यूथ को एक डायरेक्शन दी जाए, इन लोगों को एक विजन दिया जाए, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये डायरेक्शन, ये विजन, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या समझते हैं कहाँ से आएगा? घर फैमिली से आएगा, सोसाइटी देगी, या उनके जो तालीमी इदारे हैं वो देंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ अपनी यूथ जनरेशन को कि अगर पेरेंट्स अगर हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी हेल्प करें। अगर उनके पास कोई आइडियाज़ हैं हमारी यूथ जनरेशन के पास, तो उनको ज़रूर उनकी हेल्प करें। अगर वो हेल्प नहीं कर सकते तो फिर कोई ओवरसीज़ उनका कज़न या कोई उनका भाई उनकी हेल्प करें, ताकि उनका जो आइडियल है, ताकि उस आइडियल को वो पूरा कर सकें, ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके बिजनेस में। अच्छा, अगर कोई बिजनेस की तरफ आना चाह रहा है, अपना एक बिजनेस लॉन्च करना चाह रहा है, क्या समझते हैं उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसमें सबसे पहले तो अपने आप को कॉन्फिडेंस करे कि भी मैं ये बिजनेस संभाल सकता हूँ, ये हर तरह का रिस्क ले सकता हूँ, चाहे अगर फ़ायदा है तो वेल एंड गुड, नुकसान है तो भी मैं तैयार हूँ। रिस्क तो हर चीज़ में है। रिस्क तो आप यहाँ से निकलेंगे तो बाहर कोई आपको लूट लेगा तो रिस्क है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप गाड़ी में बैठे ड्राइव करने लगे, वहाँ भी रिस्क है, आप रोड पे निकल रहे हैं, तो पर नेम ऑफ अल्लाह, गॉड ऑफ अल्लाह, अल्लाह तो हेल्प करेगा ना। तो रिस्क में तो उसको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हाउ इज कॉन्फिडेंस, हाउ इज वो कितना मजबूत है कि उसके आइडिया में क्या है। अगर वो उसके आइडिया में कुछ है तो मेरा ख्याल है कि वो सक्सेसफुल होगा। अगर उसकी हेल्प पेरेंट्स करते हैं, दोस्त या यार या कोई भी उसके इतना उसके माइंड में है कि मैं इस पौड़ी को ऊपर जा सकता हूँ, इंशाल्लाह तक पहुँच सकता हूँ, they should be gone with talent। किन पॉइंट्स, किन स्टेप्स को वो फॉलो करे? सबसे पहले तो आजकल का दौर जो है, आजकल का दौर हर चीज़ ऑनलाइन है। बिल्कुल ऐसे हर चीज़ आप कंप्यूटर बजाएं ऑनलाइन खोलें तो आपको हर चीज़ मिलेगी। आप उसके अंदर उसका इतना माइंड सेट हो जाए कि भाई हाँ भाई ये इस काम को मैं कर सकता हूँ। आजकल इज़ वेरी इजी टू बी ऑनलाइन। ठीक है, आप ले लें, यानी किसी भी फील्ड की तरफ जाने से पहले, किसी भी बिजनेस का आगाज करने से पहले उसकी नॉलेज का होना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप अगर किसी भी लाइन में जा रहे हैं, कोई भी आप बिजनेस, चाहे वो छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का बिजनेस है, आपको पहले उस फील्ड को पढ़ना है, नॉलेज, मार्केट को जानना है, लोगों को समझना है, देन आप उस फील्ड में आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेट मी एक्सप्लेन यू। या प्लीज। जब मैं गया था बाहर तो मैंने पहले जॉब की, फिर मैंने वो काम सीखा। जब मैंने उस काम को सीखा और मैंने उस रात दिन उस काम को सीख के तो मैंने कहा नहीं, अब मेरी जो है जॉब करने की नहीं है, लेट मी स्टार्ट माय बिजनेस, लेट मी टेक अ चांस। तो मैंने रिस्क लिया और अल्लाह पाक ने आज मुझे इतना दिया कि मैं एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। क्या बात, क्या बात। तो मैंने अपनी मेहनत की, अपनी लगन से, अपने दिल से। जैसे अल्लाह पाक ने हमें 5 नमाजें दी हैं, तो जो बिजनेस भी है रिस्क लेने का है कि अगर नमाज आप 5 पढ़ते हैं जो फ़र्ज़ हैं, तो बिज़नेस भी यही चीज़ है, दिल से, मोहब्बत से, दिल लगान से करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेस। अच्छा इशफाक साहब, यहाँ पे आपने कहा कि आपने कुछ साल आपने कुछ जॉब की और उसके बाद आप अपनी बिज़नेस की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि आपको लगा कि अब मुझे जॉब नहीं, अपना बिज़नेस करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से, ये अगर मैं कहूँ तो अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी जो है उनकी जॉब में गुजर जाती है। क्या उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या वो अपने उससे एक लिमिटेड जो उनकी एक इनकम आ रही होती है उस पर वो डिपेंड कर जाते हैं, वो आगे एक्सेल नहीं करना चाहते? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम ओवरसीज़ बहन भाइयों को सलूट करता हूँ कि जो इतना कमा के हमारे पाकिस्तान को एक बोन की तरह हम पैसे भेजते हैं। हाँ। तो उसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं वो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं तो वो दे सेट वेल एंड सेट, ऐसे ही। और दूसरे जो हैं वो जो जैसे मैंने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत करके तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो कुछ जो लोग हैं, मेहनत तो हर काम में दरकार, वो आप छोटे लेवल का बिजनेस करेंगे, बड़े का करेंगे, इवन जॉब करेंगे, उसमें भी आपको मेहनत तो लगेगी। मेहनत तो आपने करनी, मेहनत करेंगे तो फल होगा, हरकत नहीं करेंगे तो बरकत नहीं आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेहनत तो करनी है। Definitely, that's what I'm saying to you. Some people have the government job, they were very well set, but the bottom line is that today is a new technology. Everything is online. Uber, Amazon, everything is our new generation, our youth.
if they focus अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है available new अगर हमें अवेल करनी है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है बहुत है, बिल्कुल बहुत है, अब मकसद है अवेल करना वेट करना। अगर आप में वो पोटेंशियल है तो आप कर सकते हैं If you are confident, अदरवाइज एक्सक्यूजेस बहुत है if you are confident of yourself, of course. हाँ. If you believe in yourself, Yes. and you know that you don't believe, oh, this is my father have a business, so I can run this business. No. If that's a different story. If you want to be on your business and profit, so you have to start a risk. अच्छा कुछ ऐसे क्या कोई इदारे जो हमारी यूथ को मज़ीद ट्रेन कर सकें लाइक शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू कि अगर वो बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप ऑनलाइन कुछ भी करना चाह रहे हैं तो क्या कोई ऐसे इदारे या कोई ऐसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिसमें उन्हें वो मज़ीद उनका माइंडसेट क्लियर कर सकें? बिल्कुल, आप देखें, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपके जो यहाँ की जो सेटअप पाकिस्तान का आप इनके दरवाजे खड़काएं और ऑनलाइन पे जाएं। अगर ये नहीं है तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इफ दे द पाकिस्तान गवर्नमेंट डोंट हेल्प so you can do on the first thing the parents should be helping own kids if the parents don't have a money बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं बच्चा कुछ और करना चाहता है तो क्या ये कंफ्यूजन भी थोड़ी टफ नहीं है? that's the biggest problem. You know, अगर बच्चा चाहता है कि मैंने मून पे जाना है, मैंने चांद पे जाना है और बाप कह रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तुम्हें कैसे भेजूं? तो उसमें तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो उसमें ये है कि बच्चा उसके पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है और वो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी बताना चाहता है दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को। अब माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो मैं तो उस बच्चे को ये कहूँगा कि दोस्तों के पास जाए, दोस्तों के रिश्तेदारों के पास जाए, अगर नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट दे शुड बी हैव सम इंस्टीट्यूट, सम शुड बी नॉक द डोर। आप अपना प्रोजेक्ट अपने जो भी आपके पास एक विजन है आप वो रखें लोगों के सामने, आप अपना मोटो बताएं उन्हें, अगर उसमें कोई हिम्मत कोई ताकत कोई पोटेंशियल कुछ होगा ऐसा तो वो डेफिनेटली लोग उस पर वर्क करेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन आपका आइडिया तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे। See, problem is, Mahesh Chaudhary, the business don't need money. If you are having some ideas, first of all, you have to believe in yourself. Very true. ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यकीनन नाज़रीन, अगर आपको खुद पे बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, खुद एतमादी है, तो आप कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होगा अपने ऊपर तो अगर आप में जो सलाहियत है वो भी कहीं धीमी पड़ जाएगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि आया किसी भी फील्ड में किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ये बात करते हैं, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक बहुत अहम है, यूथ से रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ तो तमाम तर लोग वो जो कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए ये सेगमेंट, ये प्रोग्राम जो है आज का ये हमारा सेकंड टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो अहम साबित हो सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है उनके आगे बढ़ने में, उनके फ्यूचर को ब्राइट करने में। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ कामयाबी की तो हर इंसान के लिए कामयाबी तकाज़े डिफरेंट हो सकते हैं, डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, खुशी की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कामयाब या खुश हर इंसान होना चाहता है। तो किन पॉइंट्स को, किन पहलुओं को मद्देनज़र रखे, किस तरह वो ख़ुद को लेके चले, किस तरह वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकता है और किस तरह जो उसके कामयाबी के आड़े आने वाली जो चीज़ें, जो हर्डल्स हैं, जो भी मसाइल दरपेश हैं, उनको वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकता है, कैसे हल कर सकता है, कैसे उसका हल निकाला जा सकता है, इस पर डिस्कशन करें। इशफाक साहब हमारे साथ है। इशफाक साहब, हम बात करें अपनी पाकिस्तानी कौम की, अपनी यूथ की, अपने उन लोगों की जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं। एक बात तो हमने की सेल्फ कॉन्फिडेंस की, रिस्क लेने की। कुछ लोग ऐसा तबका भी पाया जाता है जो कि ऑफर भी हम बात कर रहे थे कि जब हम देखते हैं वो एक दफ़ा किसी फील्ड में नाकाम हो गए, उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा, वो फिर अपने आप को दोबारा उस फील्ड में आगे लेकर चलते नहीं, वहीं पे वो हैंड्स अप कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या उन्हें मज़ीद एक्सेल नहीं करना चाहिए, मज़ीद उन्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए? ऑफ कोर्स, देखिए, एक आदमी जो है वो अपना एक काम से वो फेल हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बुज़दिली या अपनी नाकामी के लिए उसको दोबारा ना करे। द ट्राई अगेन एंड विन द रेस। अगर वो इसको दोबारा करता है तो उसमें वो एक्सपीरियंस ले रहा है कि वो नाकामी उसने क्यों की, उसमें क्या फॉल्ट था, उसको टीम का कोई फ़र्क था। तो उसको दिल तोड़ना नहीं चाहिए, उसको फीलिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसने लर्न किया कुछ, उसने कुछ सीखा है उस काम से। फेलियर आपको सिखाता है फेलियर।
یہ آپ کا کوئی ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے، اس کو آپ کہہ سکتے. یا اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو ہم بچپن سے بلکہ سنتے بھی آ رہے ہیں ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، یہ محاورہ ہم سنتے آ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ بلیو کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہی میں نے کہا نا کہ ایک انسان جو ہے جو ینگ یوتھ کو، تو میں پھر میرا میسج ہے ٹرائی اگین ون ڈے یو بی سکسیزفل. اگر آپ ایک چیز سے فیل ہو رہے ہیں تو اپنا دل مت چھوڑیں، اس کو بتائیں کہ یار میں نے یہ کام کیا تو مجھے تو ناکامی ہوئی ہے، لیکن پھر کریں انشاءاللہ گاڈ ول بی. آپ اپنی اس ناکامی سے، اس فیلئر سے آپ کچھ لرن کریں، آپ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں، آپ سوچیں، اس پہ نظر ثانی کریں کہ آیا میں نے کہاں پہ میں لیک کیا، کہاں پہ میری غلطی تھی جس وجہ سے مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا. تو آپ اپنے ان پہلوؤں پہ کام کریں، اپنی اس کمزوری پہ کام کریں. وہی میں کہنے لگا ہوں کہ اگر اس میں کمی ہے یا تو اس میں انہوں نے اس کی جو ٹیم ہے اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو وہ پورا کرے کہ بھئی میں نے کہاں سے یہ میں نے فیلوی کیا، کہاں سے میں یہ بیک اپ ہوا ہوں، تو اس چیزوں کو وہ لرن کر رہا ہے. تو اگر اس کے پاس 4 آدمی ہیں تو اسے 2 کرنے چاہیے تاکہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو ناکامی تو کسی جگہ ہوتی ہے، تو ناکامی سے اپنا دل نہیں توڑ کے بھئی آپ سوسائڈ کر لیں یا خودکشی کر لیں، آپ اس کو آگے لائیں. یہ دیکھیں اچھا، ہم اس میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے ہماری یوتھ، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. بہت سارے انسیڈنٹ، خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لینا، یہ ہیپننگز ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی. ایون میں صبح ہی ایک نیوز دیکھ رہی تھی، ہمارے پولیس افسران کے ایک فیلڈ سے شخص ہے، اب وہ اپنی جاب، نیچر آف ڈیوٹی یا کام کا سٹریس یا جو بھی اسے ٹاسک ملا وہ اسے پورا نہیں کر پا رہا یا اسے فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو کے اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی. وہ اس لیے کہ وہ ڈپریس ہو چکا تھا، اس نے بڑی کوشش کی، وہ ناکام 2 دفعہ ہوا، 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، تو اب وہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، وہ دل چھوڑ بیٹھا. کہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ کے پاس، اگر وہ کہتے ہیں 1 در بند تو 100 کھلے، تو ہمیں اس پہ بلیو کرنا چاہیے. خواتین کی میں بات کروں، یہاں ہماری خواتین 50% وہ طبقہ جو ہماری خواتین ہیں اور وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں اور کچھ کرنا چاہتی ہیں، ایک لگن ہے ان میں بھی، انٹرپرینیورشپ کی طرف آتی ہیں، بزنس کی طرف آتی ہیں. تو خواتین کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر میں دونوں میں آپ سے فرق پوچھوں، پاکستان اور جہاں آپ مقیم ہیں ابراڈ، وہاں کی خواتین اور یہاں کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستانی خواتین کو کن کن پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میرا پیغام ہے تمام یوتھ وومن کو، دا لینڈ آف امریکہ از وومن. دیکھیں وومن ایک بون ہے بزنس کی، جو ہماری عورتیں جو باہر کام کرتی ہیں، اور میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں. تو آج کل تو ہماری جو پاکستان میں تو وومن کو گھر بیٹھ کے آن لائن پہ بڑا کچھ ان کو آپ لے لیں کہ امیزون ہے، ایوری تھنگ آن لائن. تو وومن شوڈ بی ٹرائنگ دیئر. بڑا ماڈرن، یس، بڑا کچھ نیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، گھر بیٹھ کے وومن کر سکتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ باہر جائیں، وہ آپ ڈالیں. ہمارے امریکہ میں تو یا پورے یورپ میں یا پورے دبئی میں فخر ہے مجھے ان بہنوں ماؤں پہ جو بندے کا ہاتھ بٹاتی ہیں، صبح وہ بھی کام کرتی ہیں. تو میرا میسج یہی ہے ان کو، میری جو خواتین پاکستان کی میری بہنیں، پلیز آن لائن جائیں، کچھ سیکھیں، مت اپنا فضول ٹائم ضائع کریں. یہ میرا یعنی گھر بیٹھے بٹھائے آپ اپنا ٹیلنٹ ویسٹ مت کریں. اگر آپ کو باہر جانے کی، آفس جا کے کام کرنے کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے، کوئی فیملی کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں، تو آپ گھر بیٹھے آن لائن بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب وہ آن لائن کورسز بھی آئی تھنک حاصل کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کو آن لائن کورسز مل جاتے ہیں کسی بھی آپ جاب میں، کسی بھی کام میں گھر بیٹھے کام کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو آن لائن وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. Of course, everything is online. Every new technology, everything. Everything today is new technologies. اور یہ آئی تھنک کووڈ نے ہمیں زیادہ سکھایا ہے کہ آپ آن لائن کیسے آپ سروائیو کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں. کووڈ میں تو پوری دنیا میں آن لائن پورے گھر پہ بیٹھ کے. تو میرا تو پھر بھی میسج پھر بھی میں کہنے لگا ہوں کہ اگر وہ باہر کی خواتینیں صبح جاتی ہیں، اپنے بندہ جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں کسی اور جگہ کام کر رہا ہوں، اور میری جو وائف ہے وہ کسی اور جگہ کر رہی ہے، تو وہ کیوں کر رہی ہیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ، جتنے بھی اوورسیز ہیں، ہم اپنا ذرا مبادہ پاکستان بھیجتے ہیں کہ پاکستان کی، ہم اوورسیز کو سلوٹ کرتا ہوں تمام کو کہ ہم پاکستان کی بون ہے. تو میری خواتینوں سے فائنینشلی اسٹرانگ کر
सकें। हाँ। पाकिस्तानी ख़वातीनों से मेरी ये दरख्वास्त है, घर बैठ के सहेलियों से या किसी भाइयों से कोई लें, ऑनलाइन पे आप आएँ। एग्जैक्टली आना चाहिए। बट फिर भी मैं यहाँ पे मज़ीद आपसे उन ख़वातीन की, चूँकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो एक बिज़नेसमैन जो है वो अच्छे से समझ सकता है कि आया मैंने किसी भी वर्कर को, किसी भी शख्स को, आया वो मेल है फीमेल है, कैसे उसको उठाना है, उसके अंदर जो एक टैलेंट, एक सलाहियत, एक स्किल छुपी हुई है, मैंने कैसे उसको उजागर करना है। हमें लगता है कि अगर मैं शॉर्ट सवाल आपसे करूँ कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। एक छोटी सी चीज़ देख ली, उसमें फलां बंदे ने बड़े पैसे कमाए, मैंने भी वही काम करना है, अब भले वो मेरे में टैलेंट नहीं है, कुछ और है, तो हम अपने उस कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो ये एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो एक लीडर है, वो कैसे उस सामने वाले को, उस टैलेंट को उजागर कर सकता है, जगा सकता है? देखें, मैं फिर कहने लगा हूँ कि सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें कि भाई मेरे पास ये टैलेंट है और मैं अपना टैलेंट जो है बताना चाहता हूँ। हाँ। जब आप किसी को अपना टैलेंट बताएंगे, कुछ जो बिजनेसमैन हैं, कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खुद उसको उठाएंगे तो यार तेरे पास तो इतना टैलेंट है, हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम आओ, ये चीज़ नहीं निकली है, इसको तुम करो। हाँ। तो इसमें आप, मेरा पैगाम तो, मैसेज तो यही है। हाँ। कि क्यों आप दिल तोड़ के घर बैठे हैं, या आप उसको क्यों नहीं आप आगे आ रहे। जैसे मैं अपनी बात करने लगा हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने 2 जॉबें की हैं, उसके बाद मैंने अपनी बिज़नेस को किया है, तो आज माशाल्लाह मैं। आपको अपने, जब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, ज़ाहिर बात है हर चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हैं बहुत सारे उसके लिए आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो आपने जब बेसिक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो बेसिक जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आए थे वो क्या थे? मुझे प्रॉब्लम ये थी कि हाउ आई टू पे द पेरोल। द फर्स्ट प्रॉब्लम थी कैसे मैं इनको तनख्वाह दूंगा, तो उसके लिए मैंने हार्ड वर्क किया। जहाँ मैंने 10 घंटे लगाने थे, मैंने 12 आवर्स काम किया, और जहाँ मेरे पास 4 वर्कर थे, मैंने उनको 2 वर्कर रखा। तो इस बिज़नेस को मैंने ऊपर, जब मेरा बिज़नेस ऊपर आया तो मैंने उन दोनों को फिर और रखे, 4 हो गए। फिर मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप, बट यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू मेक योर माइंड to make the strong, then you be। अच्छा, उन एंटरप्रेन्योर्स या उन बिजनेसमैन को आप क्या कहेंगे जो कि वेस्ट का मुझे आइडिया नहीं है, ब्रॉड का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर मैं अपने पाकिस्तानियों की बात करूं, हमें लगता है कि आज मैंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और अगले ही महीने या अगले ही पल मुझे उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स हो सकता है। ऑफ कोर्स। देखें, कोई भी चीज़ जो भी है, ये तो आप कह लें कि first thing, name of God. If you start anything, let's go, somebody want to invest money. I came for 200,000 to put the money on to buy some property. Same thing the people in Pakistan. They have a money, they have a talent, but some people don't need a money. They have a talent. Talent is the money. So Pakistan में इतने लोग बैठे हैं जिनके पास टैलेंट है, वो अपना टैलेंट शो नहीं कर रहे। Come up and go online. वो क्यों अपना टैलेंट शो नहीं करना चाह रहे? Why? अपना टैलेंट क्यों नहीं शो कर रहे? Why? That's the reason of my message. Come up. Maybe they have a problems with the money issue. They have a problem with the parents not helping. They're not opening. Open up. That's our message today. Please don't sit down home. Come up. Talk to the people. Go online. Send a message. Today's everything online. If you go online. अच्छा, एवरीथिंग इज़ क्लियर, सब कुछ ऑनलाइन है, आप सब कुछ ऑनलाइन सीख सकते हैं, जो भी आप में टैलेंट है आप वो कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें टैलेंट कुछ और है, डिग्री हमारी किसी और चीज़ की है, जॉब हम किसी और में कर रहे हैं, बिजनेस हम किसी और फील्ड में कर रहे हैं, हर चीज़ डिफरेंट है। जो हमारे में टैलेंट, जो स्किल है, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। देखिए, मैंने दोबारा मैं कहने लगा हूँ ऐश्वर्या कि जो ये नहीं कि बिजनेस पैसों से बिजनेस होता है, बगैर पैसों से अगर टैलेंट अगर आपके पास है तो आप, अगर आप जंप मारते हैं तो लोग कहेंगे यार इसने क्यों जंप मारा है ऐसे, तो ये टैलेंट ही है, तो वो सक्सेसफुल होगा ना उस जंप में। तो दिस इज द मैसेज टू देम, डोंट सिट डाउन होम एंड कम आउट। कितना ज़रूरी है कि किसी भी कामयाब शख्स को आप देखते हैं, किसी भी कामयाब बिजनेसमैन को, किसी भी कामयाब एंटरप्रेन्योर को आप देख रहे हैं, और जो नया आने वाला बच्चा, हमारी यूथ है, अगर वो उस फील्ड में आना चाहती हैं,
تو اس لیڈر کی, اس کامیاب بندے کی وہ پہلے ہسٹری کو جانے پڑے, اس کے بعد اس کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے. ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب شخص ہے, اس کے پاس تو بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, بڑا بینک بیلنس ہے, تو مجھے اس تک پہنچنا ہے. لیکن وہ اس سٹیج تک پہنچا کیسے ہے, اس نہج تک وہ کیسے آیا ہے, اس لیڈر کی, اس کامیاب بزنس مین کی ہسٹری, سٹوری پڑھنا آج کی یوتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ Very important. You have to learn. Millions and million people have video. They have a lot of vlog. They can see, how they come, and very easy. کیا میرے کامیاب بزنس مین آج کل جو ہیں وہ اپنی اوور آل سٹوری بتاتے ہیں کہ میں نے زیرو سے ہیرو تک کا سفر کیسے طے کیا؟ Of course. آپ مووی اسٹار لے لیں, شاہ رخ خان کو لے لیں, تو وہ کیا تھے, تو یہ سٹوریز ہیں نا, تو وہ اگر آپ ان کو سیکھیں یا اپنے پڑوسی کو دیکھیں کہ پڑوسی کا بنگلہ ہے, وائی بٹ ہی ڈیڈ ورک, اس نے اپنے کو کانفیڈنس پی کیا ہے, پھر اس نے اس بزنس کو ہاتھ ڈالا. اس کے بعد اس کے ابو کا نہیں تھا, اس کے دادے کا نہیں تھا. اگر وہ دادے ابو کا تو بیٹھ گیا اس میں, تو وہ سیم چل رہا ہے. اگر اس نے سکسیزفل ہونا تو رسک لینا پڑے گا اور اپنے بزنس شروع کرے. الحمدللہ. آلرائٹ. اچھا, جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہر انسان جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل کریں, اس ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے بہت آسانیاں جو ہے وہ پیدا کی. اس ٹیکنالوجی نے وہ گھنٹوں کا, دنوں کا سفر جو ہے وہ سیکنڈز میں کر دیا. آپ نے میسیجز پہنچانا ہے سیکنڈز میں, آپ اپنی بات ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹیلنٹ ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا. جہاں اس ٹیکنالوجی کو, جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں, لوگ اس کا پازیٹیو استعمال کریں, وہیں پہ نیگیٹو استعمال کرنے والے بھی بہت ہیں. تو کیا اس کو بھی ہم ٹیلنٹ کہیں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو کہیں ویسٹ کر رہے ہیں اپنے نیگیٹو تھاٹس کے اندر, بجائے اس کو پازیٹیو یوٹیلائز کریں؟ دیکھیں میں چودھری, وہی بات پھر آ جاتی وہیں پہ کہ آج جو جیسے میڈیا آپ لوگ ہیں, اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو آپ کو وہ ایڈ دیتا ہے, وہ آپ کو وہ دیتا ہے کہ یار یہ ہے. تو میڈیا کا بڑا رول ہے یہاں پہ, یعنی آن لائن کا بڑا رول ہے. تو بڑا آسان ہو چکا ہے ہمارا جو ہے الیکٹرانک میڈیا اب ہے. اب وہ چیزیں نہیں رہیں. تو ہماری جو ینگ یوتھ کو یہ چاہیے کہ میڈیا دیکھیں, آن لائن پہ جائیں, سرچ کریں, بڑا کچھ انہیں ملے گا اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یقیناً ناظرین, جب ہم دیکھتے ہیں پازیٹیو تھاٹس کے لوگ موجود ہیں, پازیٹیو اپنے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ایک اچھی زندگی, خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں, وہیں پہ ہمیں نیگیٹو تھاٹس والے بھی لوگ ملتے ہیں. آیا یہ نیگیٹو تھاٹس ان کے مائنڈ میں آتے کیوں ہیں؟ کیا وہ سوسائٹی سے دل برداشتہ ہو چکے ہوتے ہیں؟ کیا وہ کسی فیلئر کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں؟ تو کیا اس تھاٹ کو, اس سوچ کو بدل کے انہیں واپس شفٹ کیا جا سکتا ہے ان کے ٹیلنٹ کے اوپر, ان کے ویژن کے اوپر؟ کیونکہ اس وقت جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کرائم کی شرح, جرائم جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیا ہماری یوتھ دل برداشتہ ہو گئی ہے؟ کیا وہ آن لائن کام کی طرف نہیں جا رہی, یا اپنے ٹیلنٹ کو اس طرح سے آزما نہیں پا رہی, یا اس میں ایکسل نہیں کر پا رہی؟ تو مزید بھی اس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہو رہی ہے انٹرپرینیورشپ کی اور ہماری یوتھ کی بات ہو رہی ہے کہ آیا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلی تربیت ہم بات کرتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. آپ کا فیملی انوائرمنٹ, اس کے بعد جب ہم نکلتے ہیں, ہمارے ٹیچرز, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بچے کی کردار سازی کرتے ہیں, دین وہ سوسائٹی میں موو کرتا ہے. تو کیا یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری آج یوتھ کی تربیت کر رہی ہیں؟ انہیں دیکھیے, ایک بچہ جب ہماری یوتھ کامیاب ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ سوسائٹی, وہ ملک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. بٹ اگر آپ اپنی یوتھ پہ توجہ نہیں دیں گے, آپ اپنی یوتھ کے مائنڈ سیٹ کو نہیں سمجھیں گے, یا پھر آپ جو حالات حاضرہ کے ترقی کے تقاضے ہیں جب آپ ان کو نہیں سمجھیں گے, ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, سوسائٹی کچھ اور چاہتی ہے, دور حاضر کی ترقی کچھ اور تقاضے آپ سے کر رہی ہے, لیکن آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے بالکل اس کے برعکس کچھ کام کر رہے ہیں, تو آپ خود بھی کنفیوز ہوں گے, آپ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے اور اپنے اس ملک معاشرے کو بھی آپ کچھ نہیں دے سکتے. تو ان تمام تر چیزوں کو, اس ویژن کو سمجھنا یا اس حالات کو سمجھنا, اس حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا, خود کو اس طرح سے چینج کرنا, اس وقت ہمارے لیے, ہماری سوسائٹی کے بچوں کے لیے, ہماری یوتھ کے لیے, ہماری خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے کس قدر ضروری ہو چکا ہے, یہ آج جاننا میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہم تمام تر چیزوں پہ فوکس کیے ہوئے ہیں, ہم اپنے یہ سوشل میڈیا پہ گھنٹوں اپنا سرو کر دیتے ہیں, لیکن آیا مجھے, میرے لیے پروڈکٹیو کیا ہو سکتا ہے, میری کامیابی کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے, مجھے کس طرح خود کو آگے لے کے چلنا ہے, مقابلے میں میں نے کیسے آنا ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں. اشفاق صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں
کسی بھی اگر میں آفس انوائرمنٹ کی بات کر لوں, کسی کے مقابلے میں آنے کی بات کر لوں, کسی کے ساتھ کمپٹیشن کی بات کر لوں, ہیلدی کمپٹیشن ویری گڈ, بٹ یہاں پہ ایک ایسا کمپٹیشن ہے جو آپ کو احساس کمتری میں ڈال رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی آپ نے کچھ لفظ کہے بھی ہیں کہ پیرنٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے, کہ اگر وہ ناکامی کی طرف ہماری یوتھ جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ ہے. کیوں وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے؟ یا تو وہ غلط سوسائٹی میں جا رہے ہیں تو وہ اس لیے وہ ناکام ہو رہے ہیں. اگر آپ ہماری جو یوتھ ہے وہی آتی ہے, ہر چیز تو آج کل آن لائن ہے, بڑی ایزی ہے میری یوتھ کے لیے کہ وہ آن لائن پہ جائیں اور ہر چیز وہیں سے ان کو ملے گی. نہیں یو رائٹ, آن لائن آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, بٹ میں کوشچن اس کہ یہ جو ہم ایک لیگ پولنگ میں آ جاتے ہیں, ہم ایک ہیلدی کمپٹیشن نہیں کرتے ہیں, اس کے پیچھے میں ریزن جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہماری اس طرح سے مائنڈ سیٹ, ہماری کردار سازی, تربیت, ہماری ڈیولپمنٹ ایسی نہیں ہو پا رہی کہ ہم ہیلدی کمپٹیشن میں آئیں, نہ کہ ہم ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں بلکہ ساتھ لے کے چلیں. That's a good question for me too. I don't know about why we pulling each other leg. I have no idea, but from my view way, because I live in the United States for 47 years. کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہیپننگ, کوئی انسیڈنٹ ہوا کہ ہیلدی کمپٹیشن از گڈ بٹ آپ کے ساتھ ایک وہ نیگیٹیوٹی والے کمپٹیشن ہو کہ آپ کو گرانے کی کوشش کی ہو, آپ کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوں, اور اس چیز نے آپ کو مزید موٹیویٹ کیا ہو یا آپ کو سکھایا ہو؟ I think so. میرے ساتھ تو نہیں ایسا ہوا, لیکن جو میں ابھی لکی پرسن کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. نہیں, میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. میں نے تو وہ اپنا جاب کی ہیں شروع میں, اس کے بعد اپنا بزنس کھولا ہے. ڈیفیکل آئی ہیں, اس کے بعد جب ڈیفیکل آئی ہیں تو میں نے اس کا سامنا کیا ہے. میں نے میوزک کی طرف نہیں اپنا منہ موڑا. تو میرا بھی یہ میسج ہے میری یوتھ کو, اگر آپ میوسی ہوتے ہیں کسی چیز سے تو آپ کسی سے کوئی ایڈوائس لیں یا مشورہ لیں, یا تو آپ کو میوس نہیں ہونا چاہیے. آپ نیگیٹو کی دیکھیں اسلام بھی کہتا ہے نا مایوس نہ ہو, آپ اللہ پاک کی ذات سے آپ مایوس نہ ہو. سب سے پہلے تو میں نے کہا اللہ کا نام لیں. تو آپ, میرا خیال ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ غلط سوچ رہی ہے, اس کو یہ غلط سوچنا چاہیے. اور جو ان کے جو پیرنٹس ہیں, سب سے پہلے تو وہ یوتھ اپنے پیرنٹس سے پوچھے کہ جی یہ میں نے کرنا ہے تو مجھے بتائیں. اگر پیرنٹس نہیں ان کی ہیلپ کرتے, پھر کوئی دوست یا کوئی اوورسیز میں کوئی بیٹھا ہو ان کا ہو تو وہ ان کی یہاں پہ آپ پیرنٹس اور ان کی تربیت پہ آپ زور دے رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکولنگ کر رہے تھے تو ہمارے والدین وہ چاہتے تھے بچہ ہمارا ڈاکٹر, انجینئر, وکیل بنے, لیکن جب ایک ٹائم پیریڈ ایک گزرا, کالج آئے تو ہمارا انٹرسٹ ڈفرینٹ تھا. تو مجھے بڑی مطلب تب کے والدین پہ, مجھے اپنے والدین پہ یہ فخر ہوتا ہے, رشک ہوتا ہے کہ اس دور کی سوچ لے کے انہوں نے بچوں کو سمجھا. لیکن آج کے والدین تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں, بچوں کو سمجھ نہیں پا رہے, جہاں تک میں محسوس کر رہی ہوں کہ انہوں نے پوچھا کہ آیا آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, کس فیلڈ میں جانا, یعنی کہ انٹرسٹ کی بات کی اور بچے کے انٹرسٹ کو سمجھا. لیکن اب جہاں میں دیکھتی ہوں, ہم ڈفرینٹ پروگرام بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہمیں ایک ریسرچ یا ایک سوچ ہمیں جو سننے کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر والدین ڈاکٹر نہیں بنے یا وکیل نہیں بن پائے تو وہ کہیں گے وہ کہ ہمارا بچہ بن جائے. تو یہ سوچ, بچہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے, وہ وکیل بننا چاہتا ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر بنے, بچہ بزنس کرنا چاہتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں آپ جاب کریں, اور یا ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بزنس سنبھالے, بچہ کسی اور فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو دو اسکول آف تھاٹس ہیں, یہ بچے کی اس کامیابی یا اس ٹیلنٹ, اس اسکل کے آڑے نہیں آ رہے. دیکھیں مہیش چودھری, بات یہ ہے کہ اگر بچہ چاہتا ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے, تو ڈاکٹر بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کو اسکالرشپ ملنے کی ضرورت ہے, وہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو اگر ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ماں باپ اس کو پڑھا نہیں سکتے, تو اگر بچے کے پاس اتنی قابلیت ہے, اتنا وہ اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ رہتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ضرور اس پہ وہ فوکس کرے, تو کیوں نہیں. دوسری بات یہ میں کہنے لگا ہوں کہ آپ جیسے آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ جی میرا بچہ چاند پہ چلا جائے. اب چاند پہ جانے کے لیے تو بچے میں وہ ٹیلنٹ, وہ اسکل ہونا چاہیے نا, وہ اپنے آپ کو کانفیڈنس, پیشن ہونا چاہیے. وہ تو کہہ رہا ہے اس کے پاس تو ہے, لیکن اس کی جو اس کی آپ نے ابھی کہا جی اس کی
اس کا جو حوصلہ توڑنے والے اس کے دوست یا اس کے رشتہ دار یار اس نے کیا کرنا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, تم اس کام کے لیے نہیں بنے ہو. میں نے وہی کہا نا, تو وہ اسے کہتے ہیں لگ اس کی پل کر رہے ہیں. تو اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں انشاءاللہ کروں گا اور اللہ کے نام لے کے چانس دیں اسے, آزمائیں اسے, ڈیفینیٹلی اسے ایک میدان دیں کھیلنے کے لیے. ڈیفینیٹلی یہ میرا میسج ہے یوتھ کو کہ ڈونٹ بی think you can get anything if you are confident of yourself, youth. Inshallah, I believing I'm here for Mahesh Chaudhary, this studio, and I'm telling you guys, inshallah, if you are confident of yourself, you will be successful in Pakistan or overseas. انشاءاللہ اگر آپ ہمت کریں گے, جیسے مہیش نے کہا, مجھے ابھی پوچھا ہے کہ پیرنٹس آف کورس پیرنٹس کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. بالکل ہوتا ہے. اچھا, اگر ہماری یہ یوتھ اپنا ویژن, اپنی ڈائریکشن سمجھ جائیں, اپنے آپ کو پہچان جائیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت انہیں ایک سیلف کانفیڈنس میں وہ مار کھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اپنے فیلئر سے گھبرا رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے. اگر یہ تمام تر جو چیزیں ان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ, یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اگر ان پرابلمس کا انہیں ایک سلوشن دے دیا جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے, ہماری خواتین, ہماری بچیاں ویسٹ میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں آ سکتی ہیں, کمپٹیشن میں آ سکتی ہیں؟ انشاءاللہ یہ میرا اللہ پہ بھی مان ہے, عقیدہ ہے, عقیدہ بھی ہے, اور انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنی. یوتھ اگر آپ نے ہمت ہار لی تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک دفعہ فیل ہوں گے, 2 دفعہ فیل ہوں گے, آپ کے پاس ایکسپیرینس آئے گا, اور پھر ماں باپ, بہن بھائی جو ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کی مت سنیں, خود اپنے پہ کانفیڈنس ہو. یوتھ جو میری سن رہی ہے میری بات, میں آپ لوگوں کو کہنے لگا ہوں کہ کبھی ڈسہارٹ مت ہوں اپنی لائف میں. تو انشاءاللہ اگر وہ ایک فوکس کرتے ہیں, اپنے آپ کو کانفیڈنس کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم میری یوتھ ہی ہوگی. کیا بات ہے, یوتھ کو یہ جو ہے اپرچونٹی دینا, یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ ہمارے نیکسٹ جو حکومت ہوگی وہ ہمارے ینگسٹرز کی ہوگی. یہ ایک اچھا سپنا ہے, اگر انشاءاللہ پورا ہو جائے تو کوئی بات نہیں, اچھی ایک چیز ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی آپ نے یہاں پہ بات کی, اگلے وزیر اعظم ہمارے یہ یوتھ ہوگی, حکومت کا یہاں پہ کیا رول بنتا ہے اپنے یوتھ کو اپرچونٹیز دینا, یا انہیں ان کے لیے ایسے کچھ پروگرام یا ایسے کچھ سیشنز کا انعقاد کرنا کہ انہیں دور حاضر جدید ایک دور کے ساتھ چلنے میں, مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جائے؟ اس میں حکومتی سطح پہ کیا سمجھتے ہیں؟ دس از اے ویری گڈ کویشچن. جس آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا اچھا کیا ہے. جو آج 76 ایئر ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, ہمیں ہماری یوتھ کے لیے آج تک کھولے ہیں, گورنمنٹ نے بڑا کچھ کھولا ہوا ہے. ہماری یوتھ نے یہاں تو وہاں پہ توجہ نہیں دی, اور اگر توجہ دی ہے تو کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی راول پنڈی میں اپروچ کیسے کی جائے, پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ آن لائن پہ جائیں, سرچ کریں, تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو گورنمنٹ, جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے جو بھی وزیر اعظم ہیں تو انہوں نے کیا کیا. جو باہر کے جو ہیں حالات, اگر آپ اوورسیز آنا چاہتے ہیں تو اپنی محنت کریں, اپنے لگن سے اپنے آپ کو سکسیسفل کریں, پہلے اپنا بزنس کھولیں, رسک لیں. رسک کے بغیر کچھ چیز نہیں ہے. رسک جو ہے وہ دنیا کی چوٹی پہ آپ کو لے کے جائے گا. تو یہ میرا میسج ہے کہ اپنی یعنی ایٹ دی اینڈ اگر ہم پوری کنورسیشن کو دیکھیں, ٹاپک کا جو ہم ایک رزلٹ نکالیں وہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں رسک لینا چاہیے. کام جو بھی ہو, چھوٹے لیول کا بزنس ہو, بڑے کا ہو, انٹرپرینیورشپ, کسی بھی چیز کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو رسک لیں. رسک ہے نا. وزیر اعظم نے اسی بات میں اپنا میسج, اپنا پیغام ایڈ کر دیجئے, ہماری یوتھ کو میسج دے دیجئے. میری یوتھ کو یہی ہے کہ مہیش چودھری آپ کے شو میں آئے ہوں, پلیز یوتھ never ever decided, do it. If you have a talent, do it. Inshallah you will be successful. Look at me, I'm a successful. کیا بات ہے, زبردست. تھینک یو سو مچ اشفاق صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین, کامیاب ہونا ہے آپ نے کسی بھی فیلڈ میں, اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے تو رسک لیں, اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں, سیلف کانفیڈنس دیکھیں. اور یہاں پہ ایک میسج میں اپنے والدین کو ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر بچوں میں کانفیڈنس آئے گا تو وہ ان کے گھر سے آئے گا.
اور انفارچونیٹلی ہم گھر سے ہی کمپٹیشن کا آغاز کر دیتے ہیں. ہیلدی کمپٹیشن کی بات نہیں کری, وہ کمپٹیشن جس میں بچے کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیے. تمہارے بھائی نے یا تمہارے کزن نے تو بڑے اچھے نمبر لے لیے, وہ تو بہت آگے جا رہا ہے, تم پیچھے کیوں جا رہے ہو. یہ چیز جو ہے بچے کا جو کانفیڈنس ہے وہ لوز کرتی ہے. تو والدین کی اہم ذمہ داری ہے کہ گھر سے بچے کو کانفیڈنس ملے گا تو وہ کسی بھی فیلڈ, چاہے وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف جائے, آن لائن بزنس کرے, کچھ بھی کرے, وہ کامیاب ضرور ہوگا کیونکہ والدین کی سپورٹ ہوگی. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.